أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وإن واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله
إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے محترم قاری خالد الازہری صاحب، خالد عثمان الازہری صاحب، جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرامی، یو کے، یو ایس اے، سعودی عربیہ، یورپی ممالک، خلیجی ممالک اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں ہماری آواز اور تصویر جا رہی ہے، میری اور وسیع شاہ اور 92 نیوز کی طرف سے رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن ہے. میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے روزہ زیادہ لگ رہا ہے، اور ہمیشہ کی طرح ہم ایک بہت ہی محنت کے ساتھ ایک پروگرام ترتیب دیا ہے اور آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں. آج ایک بہت ہی بزرگ، بہت ہی محترم ہستی کا ذکر ہوگا جن کا عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت اہم کردار ہے، خاص طور پہ آپ کے بچپن میں، ابتدائی ایام میں، اور آپ ساری زندگی آپ ہمیشہ ان سے، ان کے اہل خانہ سے شفقت کا، محبت کا سلوک کرتے رہے، جیسے شفقت اور محبت کا سلوک انہوں نے بچپن میں کیا تھا جب عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں تھے. حضرت حلیمہ سعدیہ کا ذکر آج ہم کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر وہ خواتین جنہوں نے بچپن میں، جیسے جناب صوبیہ نے بھی آپ کو دودھ پلایا، پھر ام ایمن جو آپ کے گھر کی کنیز تھی، انہوں نے کس شفقت کے ساتھ، احترام کے ساتھ بی بی آمنہ کے وصال کے بعد آپ کے ساتھ ہمیشہ شفقت کی، محبت کا سلوک کیا. شیمہ جو حلیمہ سعدیہ کی بہن تھیں، بیٹی تھی، صاحبزادی تھی، ان کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے. تو ان تمام خواتین کا ذکر جو ہم کریں گے، جس ترتیب سے یہ آپ کی زندگی میں آئیں اور ان کی کیا اہمیت رہی، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حسن سلوک اور وفاداری کا تمام عمر ان شخصیت سے اور ان شخصیت سے جڑی ہوئی شخصیات سے جس حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، جس وفاداری کا مظاہرہ کیا، وہ بھی ہمارے سب کے سیکھنے کے لائق ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہمارا دوسرا موضوع ہے، وہ جو ہم قاسم علی شاہ صاحب سے ڈسکس کریں گے، وہ ہے نیت. نیت بھی بڑی ایک اہم چیز ہے. آپ سادہ انداز میں اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک پانی کا برتن اگر آپ کے پاس ہو، اور جیسے اس میں شہد کا ایک قطرہ اس کی تاثیر، رنگت، اہمیت سب کچھ بدل دیتا ہے، اسی طریقے سے اس میں زہر کا ایک قطرہ اگر ڈال دیں تو تاثیر، رنگت، ذہنیت سب کچھ اس کی بدل جائے گی. اسی طریقے سے نیت ہے. نیت اگر آپ نے ایک روشن دان بنایا ہے اور آپ کی نیت یہ ہے کہ اس سے دھوپ آئے گی اور ہوا آئے گی، تو یقیناً یہ دونوں تازہ چیزیں آپ کو ملیں گی. اور اگر آپ نے روشن دان بنایا ہے کہ اس سے جھانک کر آپ کسی کلب میں ہونے والی سرگرمی دیکھ سکیں گے، تو لازم بات ہے کہ اس کی نیت اور اس کا نتیجہ جو ہے بدل جائے گا. اور اگر آپ نے روشن دان بنایا ہے اور یہ نیت کر لی ہے کہ اس سے اذان آیا کرے گی اور آپ اذان سنا کریں گے، تو یقیناً نیت کے ساتھ نتیجہ بھی بدل جائے گا اور ہر چیز جو ہے وہ بدل کر رہ جائے گی، اعمال بھی بدل جائیں گے. تو نیت کی کتنی سگنیفیکنس ہے اور نیت کی کتنی اہمیت ہے دین اسلام میں اور سماجی زندگی میں، اس پر ہم بات کریں گے سید قاسم علی شاہ صاحب سے. ویلکم ٹو دی شو شاہ صاحب. محترم مفتی فاروق القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حلیمہ سعدیہ صاحبہ کے حوالے سے، اور دیگر جو خواتین جو ابتدائی ایام میں آپ کے ساتھ جنہوں نے شفقت کا سلوک کیا. میں چاہوں گا آج سب کا تذکرہ ہو جائے. حلیمہ سعدیہ کا تذکرہ تو بہت ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، مگر دیگر جو خواتین ہیں ان کا بھی ساری زندگی سرکار نے بڑا احترام کیا. تو جس کا سرکار نے احترام کیا، جن کے ساتھ شفقت کی، جن کے ساتھ محبت کی، میرے خیال میں ان سب کا تذکرہ جو ہے وہ واجب ہے، ان کا بھی آج ہمیں حق ادا کرنا چاہیے. الحاج شہباز قمر فریدی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، روز نئے سے نئے جناب روپ میں آتے ہیں. کیا کہنے، ویسے مجھے بڑے اچھا لگتا ہے کہ آپ آقا کی محفل میں آئیں جہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو، جہاں نعت پڑھی جا رہی ہو، جہاں حمد پڑھی جا رہی ہو، جہاں منقبت ہو، اور وہاں آدمی خوب یعنی کہ اہتمام کے ساتھ آئے. سرکار کا بھی فرمان ہے آدمی کو خوش لباس رہنا چاہیے. واہ واہ، بے شک بے شک، اچھا دکھتا ہے. تو پھر سرکار کی ثنا کے لیے بے شک بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک آدمی بڑے ذرا اجڑے ہوئے بالوں سے آپ کے ساتھ آیا تو آپ نے ناپسند فرمایا اور آپ نے کہا کہ جا کے
اس کی تلاش خراش کراؤ اور پھر آؤ. تو یہ بڑی خوبصورت بات آپ. بس آپ کی محبت ہے اور آپ کا پیار ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ڈاکٹر عقیل احمد صاحب ہمیں اگلے مرحلے میں جوائن کریں گے. آپ معروف اسلامی اسکالر ہیں. فصیح الدین سہروردی صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہوں گے اور آج ایک سرپرائز گیسٹ بھی ہوں گے. سرپرائز گیسٹ کیا میں نام بتا دیتا ہوں. شیخ رشید صاحب جو ریلوے کے منسٹر ہیں اور بہت ہی عوامی سیاستدان ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ان سے ہم کچھ سنجیدہ سیاست پر گفتگو کریں گے اور کچھ ان سے ہم ہلکی پھلکی بات کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بھی کوشش کریں گے کہ جہاں کوارنٹین کے دنوں میں جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ اپنے گھر میں رہ کر اکتا گئے ہیں, تو شیخ صاحب کو کیا یہ اندازہ ہوتا ہے آج کہ بھائی شادی نہ کر کے وہ بہتر رہے اور تنہائی جو ہے وہ بہتر رہی اس کوارنٹین میں. اس حوالے سے بھی شیخ صاحب سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. مگر آغاز جو ہے مفتی صاحب میں آپ سے کرنا چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ حلیمہ سعدیہ پر آنے سے پہلے, چونکہ بی بی صوبیہ نے ان سے پہلے آپ کو دودھ پلایا تھا, اگر آپ مناسب سمجھیں ہم وہاں سے آغاز کر دیں یا جیسے پھر آپ بہتر سمجھیں. جی پہلے سیدہ حلیمہ کے بعد ہم پھر سیدہ صویبہ کا ذکر کرتے ہیں. اچھا یہ تلفظ صویبہ ہے کہ صوبیہ؟ صویبہ ہے. اچھا لیکن جتنی کتب ہیں اس میں تو بے پہلے آتا ہے. جی یہ عام طور پر پڑھا جاتا ہے صوبیہ. اچھا اصل تلفظ صویبہ ہے. جی ٹھیک ہے. سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر قبیلہ بنو سعد میں رہتی تھی. جی یہ طائف سے 70 کلومیٹر آگے ہے. ٹھیک ہے. بڑا خوشگوار علاقہ ہے اور آپ طائف کے آب و ہوا اور خوشگوار موسم کے بارے میں جانتے ہی ہیں, تو اس کے قریب ترین علاقے بھی یقیناً اس موسم سے ضرور استفادہ کرتے ہیں. عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ وہ بچوں کی تربیت پر بڑا گہرا غور کیا کرتے تھے, اور اس میں دو طرح کی, ایک بچوں کی صحت, دوسرے بچوں کی اخلاقی تربیت کے حوالے سے. کیونکہ یہ بدو اور خواتین جو تھی بڑی تنومند اور صحت مند. میں عرض کرتا ہوں شہری ماحول میں مختلف عرب ممالک سے, شہروں سے لوگ آتے, زبان بھی مکس ہوتی, آب و ہوا بھی متاثر ہوتی, تو عرب لوگ اس بار میں بڑے حساس تھے کہ ہمارے بچوں کی زبان وہی وہ جو اصل عربی زبان ہے فصیح اور بلیغ وہ رہے. نمبر 2, بچے کی صحت آب و ہوا کی وجہ سے متاثر نہ ہو. اس کے لیے وہ عرب کے ان قدیم قبائل کا انتخاب کرتے جہاں آج بھی وہی قدیم عربی روایات قائم ہوں. سبحان اللہ. تو ان قبائل میں سے ایک معروف ترین قبیلہ یہ قبیلہ بنو سعد. بالکل ایسے. اس میں اس قبیلے کے جو لوگ تھے, ایک تو صحت مند تھے, نمبر 2 ان کی عربی لینگویج فصیح اور بلیغ تھی, نمبر 3 یہاں کی جو خواتین تھیں بطور خاص وہ صبر آزما تھیں, بہت زیادہ صبر والی, استقامت والی, برداشت والی, عالی فکر والی, اور بچوں کی تربیت میں کمال مہارت رکھتی تھیں. یعنی وہ تمام تر اوصاف جو ایک بہترین شخصیت کو ڈیولپ کرتے ہیں وہ سارے اوصاف قبیلہ بنو سعد میں تھے. اس وجہ سے اس قبیلے کا انتخاب قسام ازل نہیں کر دیا. اللہ اکبر. ظاہری طور پر تو مختلف اسباب بنے, سیدہ حلیمہ سعدیہ مختلف حوالوں سے آئیں اور حضور کو دیکھا, پروانہ وار فدا ہوئیں, جب لے کر چلیں تو آپ جب آئی تھیں تو اونٹنی سب سے پیچھے رہ گئی تھی, جب جا رہی تھی تو آپ کی اونٹنی سب سے آگے تھی, اور دیگر اونٹنیوں کے سوار حیران تھے کہ یہ حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کو ہو کیا گیا ہے. جب آئی تھی تو اس سے چند قدم نہیں اٹھائے جاتے تھے اور اب پکڑنے میں نہیں آ رہی. تو اس طرح سیدہ حلیمہ سعدیہ نے پہلی برکت یہ دیکھی. معجزے وہ بیان کرتی ہیں کہ جب ویسے چونکہ شرعی مسئلہ ہے تو کہتی ہیں کہ مطلب میری چھاتیوں میں ایسے دودھ اتر آیا تھا جیسے کبھی اس سے پہلے. جی بالکل, یہ برکت قدم قدم پر خیر و برکت کا نزول ہوا نا. پھر بکریاں ان کی کہتی جب چرانے جاتی تھی اس زمانے میں قحط کا سا سما تھا, لیکن جب ان کی بکریاں آتی تھی تو بہت ہی شاداب ہوتی تھیں, سیراب ہوتی تھیں. بلکہ جس چراگاہ میں ان کی بکریاں چرتی تھیں لوگوں نے اپنی بکریاں وہاں بھیجنا شروع کر دیں کہ شاید وہاں کی کوئی خاص قسم کی گھاس ہے یا جو چیزیں یہ کھاتی ہیں جس کا اثر دودھ پر ظاہر ہوا ہے, مگر حقیقت میں برکت مصطفیٰ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے حضور کو رحمت للعالمین بنایا. سبحان اللہ. احادیث وہ بھی تو موجود ہے نا. آپ نے بیمار کو لمس کیا تو صحت یاب ہو گیا. جس پانی میں لعاب ڈالا, وہ ایک کنواں تھا, اس کا نام, اس پہ پانی کھارا تھا سفر کے موقع پر, تو آپ نے پوچھا اس کنویں کا نام کیا ہے, عرض کی حضور بیسان,
تو میں آج سے اس کا نام نعمان ہے. اللہ اکبر. بس نعمان اتنا کے معنی کہنے ہے؟ کی دیر تھی. واہ واہ. میٹھا. بس کہنے کی دیر تھی. اللہ اکبر. اس کے بعد ڈول نکالا گیا تو پانی میٹھا ہو گیا. اللہ اکبر. اب وہ پھر پانی میٹھا ہی رہا, شیریں ہی رہا, سبحان اللہ. صرف زبان مبارک سے کہنے کی دیر. سبحان اللہ. تو آپ کے وجود کی برکات تو صحابہ کرام نے ہر موقع پر دیکھی. تو یہی برکات سیدہ حلیمہ, اچھا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کے وجود کی برکات صرف بعد از اظہار نبوت نہیں تھی, جی جی جی, بلکہ قبل از اظہار نبوت بچپن سے ہی مختلف مواقع پر ظاہر ہوتی رہی. بلکہ مجھے وہ تو دیکھیے جب بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے شام کے محل جو ہیں وہ نظر آئے جب آپ تشریف لائے دنیا. جی بالکل, وہ اسی وقت سے ظاہر ہو گئی. بلکہ سیدہ آمنہ کے جب بطن مبارک میں آپ تھے تو سیدہ فرماتی ہیں کہ مجھے آواز آیا کرتی تھی انکی حملتی بسیدی حاضی الامہ, کہ آمنہ تجھے مبارک ہو, تیرے پیٹ میں ساری امت کا سردار. تو یہ برکات اس وقت ظاہر ہو گئی. اچھا سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جتنا آپ کا قیام رہا, یہ تقریباً 3 سے 4 برس کا 4 برس کا, بعض روایتوں میں 5 برس بھی ہے. پہلے 2 سال آپ رہے, پھر سیدہ حلیمہ آپ کو لے کر آ گئیں, اور چاہت یہ تھی کہ مجھے وقت بہت کم ملا اور مل جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کی چاہت پوری کی, سبحان اللہ. اور پھر 3 سال اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے وہاں قیام فرمایا. اچھا یہ جو سیدہ حلیمہ پاک کا جو عرصہ وہاں گزرا, اس سے سیرت کے ایک باب کی تکمیل ہوتی ہے. وہ باب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو بکریاں چرائیں وہاں پر, اور آپ اس کو فخریہ بیان فرمایا کرتے تھے, پیغمبر کی سنت ہے, میں نے بکریاں چرائی ہیں. اور آپ نے فرمایا انا افصح العرب, میں عربوں میں سب سے بڑھ کر فصیح اور بلیغ ہوں, اور میں حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں بکریاں چراتا رہا. یہ بات کرنے میں خاص رمز تھا. اس میں یہ ہے کہ ایک تو بکریاں چرانے سے جس قدر تواضع اور انکساری پیدا ہوتی ہے, اتنی کسی اور عمل سے نہیں ہوتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کا یہ بتانا ایک تواضع کی بات تھی. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس قبیلے کو بطور خاص ذکر کر کے بکریاں چرانے کا تذکرہ کرنا اس بات کی بھی نشاندہی تھی کہ وہ قبیلہ تمام قبائل میں اخلاقی اوصاف میں سب سے نمایاں ہے, تو میں نے وہاں وقت گزارا ہے. تو تم دیکھو میری شخصیت کی تعمیر کیسے ہوتی گئی. ویسے تو اللہ تعالیٰ تک کی طرف سے آپ ہر وصف میں کامل تھے, لیکن ظاہری طور پر وہ تمام اسباب جو کردار سازی کے لیے ضروری ہے وہ مہیا اس لیے کیے تاکہ آنے والے لوگ اس جیسا کریکٹر بنانے کے لیے اسباب اختیار کریں. بالکل درست. جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے تو بلکہ اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی بھی ڈال دیجئے. میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اب ہمیں اس وقت فی زمانہ یہ کیا کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں میں تواضع اور انکساری پیدا ہو. یہ بڑی اہم بات ہے, اگر آپ مناسب سمجھیے گا تو اس کو بھی ذرا ایڈریس کر دیجیے. جی میں اس کو بھی ایڈریس کرتا ہوں. اس کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے, جیسے ہم گزشتہ دنوں بھی بات کر رہے تھے, ماں باپ کی توجہ کی. ٹھیک ہے. اگر ہم صرف ٹی وی سے تربیت کروائیں گے پھر تو نہیں ہوگی. اس کے لیے عملی طور پر ماں باپ کو توجہ دینی پڑے گی. ویسے مثلا ماں باپ اگر آپس میں لڑیں گے بچوں پر اچھا اثر نہیں پڑے گا. اس کے لیے ماں باپ کو حساس ہونا پڑے گا, ایک دوسرے کو برداشت کریں, صبر کریں. اس سے بچوں کے اندر صبر پیدا ہوگا. اسی طرح ہر بات میں کوئی مشکل آئے اللہ دور کر دے گا. ٹھیک ہے. کوئی تکلیف آئے اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. بچہ بیمار ہو گیا, بیٹا ہم میڈیسن لیتے ہیں, انشاءاللہ اللہ شفا دے گا. اب یہ جو جملے ہیں یہ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. درست کہہ رہے ہیں. اگر ہم سارا انحصار دنیا پر ڈال دیں گے تو بچے کا سارا یقین دنیا پر درست کہہ رہے ہیں. ہم نے اصل میں بچے کو جوڑنا ہے اللہ سے. بالکل ٹھیک. جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے بچپن میں اور یہ تصور نہیں تھا, اور وہ پھر آپ کے ایک طرح سے ہمارے جینز میں آ گیا کہ کوئی بھی بات کرنی ہے تو انشاءاللہ کہنا بہت انشاءاللہ کہا جاتا ہے. مطلب یہ آؤٹ آف کوسچن ہے کہ بچپن میں کوئی بات ہم کریں اور یہ نہ ساتھ میں سکھایا جائے کہ اس کے ساتھ انشاءاللہ. بالکل بالکل. ایون یہاں کے جیسے ہم پروگرام جب کر کے جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی انشاءاللہ العزیز کل حاضر ہوں گے. حالانکہ بظاہر لگتا ہے کہ شاید زندگی رہی تو آ جائیں گے, لیکن اس کے بغیر ممکن ہے. تو وہ ایک نفسیاتی آپ کا ایک سپورٹ جو ہے وہ مل جاتی ہے, سپورٹ ہوتی ہے. اچھا ان سارے اوصاف کی روشنی میں بچے کو پروان چڑھائیں, اور پھر بچے میں بڑا ضروری ہے ماں باپ یہ بات محسوس کریں کہ بچے کی صلاحیت اور استعداد کس جانب ہے. ٹھیک ہے.
جس میدان کا بچہ ہے اس میدان میں بچے کو پروان چڑھائیں. ٹھیک ہے. اگر بچے کا ذہن ہے مثال کے طور پر انجینئرنگ کی طرف جانے کا، آپ اس دیکھیں نا بچے کی عادات کیا ہیں، اس سے آپ محسوس کریں بچہ کس میدان کا ہے. ٹھیک ہے. بچے کو اس میدان میں سپورٹ کریں. بچہ انجینئرنگ کیا ہے، آپ کی ہوتی ہے کوشش میں نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، تو بیچارہ ناکام. بچے کا رجحان ہے عالم بننے کا، آپ اس کو لگا دیتے ہیں جی تجھے MBBS بننا ہے. درست کہہ رہے ہیں. بچہ اس میدان کا نہیں ہوتا. میں آپ کو عرض کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عالمگیر انقلاب بپا کیا، اس میں عظمت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ آپ نے ہر شخص سے وہ کام لیا جس میدان کا وہ. بالکل ٹھیک بات. رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب. حضرت معاذ کو آپ نے قرآن کا شعبہ دیا، ابی بن کعب کو قرآن کا شعبہ دیا، حضرت علی کو قضاء کا شعبہ دیا، حضرت خالد بن ولید کو جہاد کا شعبہ دیا. سبحان اللہ، بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. حضرت حسان کو شعر و شاعری کا شعبہ دیا، جو جس میں ماہر تھے اسی میں. اور اسی لیے قیس بن ثابت کو آپ نے خطابت کا شعبہ دیا. سبحان اللہ. تو آپ نے ہر فرد سے وہ کام لیا. اسی طرح اپنے بعد آپ نے جو خلفاء کے لیے مطلب اشارہ دیا سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ اس منصب کے لیے اہل ہیں، اور میرے بعد جو نزاکت پیدا ہوگی اس کو سنبھالنے کی استعداد ان میں ہے. سبحان اللہ. پھر حضرت ابو بکر نے دیکھ لیا اس کے بعد کہ میرے بعد جہاں بانی کا بہترین جو ان کے اندر صلاحیت اور لیاقت ہے وہ حضرت عمر ہے. تو ہر شخص کو اس کی صلاحیت کے مطابق یوز کرنا بالکل درست بات. یہ بہت اہم چیز ہے، اور یہ آج کے ماں باپ کو سمجھنی ہوگی کہ بچپن سے ہی بچے کو دیکھیں اس کا رجحان. ٹھیک ہے. ہم سیدہ حلیمہ سعدیہ کے ذکر پر اس موڑ پر تھے جب آقا اس بات پر اکثر اس کا اظہار کیا کرتے تھے کہ میں نے بنو سعد کی بکریاں جو ہیں وہ چرائی ہیں. یہیں سے ہم پھر کنٹینیو کریں گے، اسی نقطے سے ہم کنٹینیو کریں گے. مجھے یہ فرمائیے کہ نیت جو ہے اس کی بنیادی تعریف کیا ہوگی؟ چونکہ یہ ذرا ایبسٹریکٹ سا ہے، لوگ بعض اوقات اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں ہم نیت سے. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ. شاہ صاحب میری پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ نیت کو جاننے سمجھنے اور بات کو آگے لے کے جانے سے پہلے نیت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث جو بخاری شریف میں ابتدا پہ ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر. اور بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث 1/3 آف دین ہے. یعنی سارا ریلیجن اگر لیا جائے، دین لیا جائے، تو دین کا بڑا حصہ اس حدیث میں چھپا ہے. اب شاہ صاحب عمل کی آپشن انسان کے پاس بعض اوقات ہوتی ہے اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتی. دوسرا، یہ کئی توجیحات ہیں. سم ٹائم ہم نیت دیکھ نہیں سکتے کسی کی، لیکن نیت وہ ارادہ، وہ خیال، وہ ابتدا ہے کسی بھی کام کی جو اپنے اندر ہم پیدا کرتے ہیں. اور یقیناً وہ عمل تو بعد میں ہوتا ہے. نیت کی ابتدا یا نیت کا بننا وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یا ہمارے رب کو تو یقیناً پتہ ہوتا ہے. تو سم ٹائم عمل کی ریاکاری یا جو ہم دکھا رہے ہیں اس سے زیادہ یقیناً اہم چیز وہ ہے جو خیال اور ارادے میں ہے. مالک آپ کو اجر دیتا ہے وہ جو خیال اور ارادے میں ہے. اور خیال اور ارادے میں اگر اچھا ہے اور عمل آپ کوشش کے باوجود اتنا اچھا نہیں کر پائے تو اس نیت کا مکمل آپ کو صلہ مل جائے گا. سبحان اللہ. سو پورے کا پورا دین وہ نیت پہ کھڑا. نیت اب دیکھیے، عمل میں چاہوں بہت بڑا عمل کرنا چاہوں، مقدار میں بھی بڑا، قد کاٹ میں بھی بڑا، اور اس کا امپیکٹ بھی بڑا چاہوں، میری کیپیسٹی وہ نہیں ہے. میرے پاس کئی طرح کے لمٹس ہیں. میرے قد کی لمٹ ہے، میرے پاس دورانیے کی، وقت کی، لائف کی ایک لمٹ ہے، میرے پاس انرجی کی لمٹ ہے، میرے پاس وسائل کی لمٹ ہے. میری آنکھ ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، میرے کان ایک حد تک، میرے وسائل، میرے بینک میں پڑے پیسے تھوڑے ہیں، لیکن میرے پاس سب سے بڑی جو اختیار کی چیز ہے وہ میری نیت ہے. اور نیت بھی اگر حسن نیت خوبصورت ہے تو اس کا انجام اور اس کا صلہ آپ کو لازمی طور پہ مل جاتا ہے. تو اسی لیے دین میں بے شمار واقعات ہیں جس کو میں اگر اجازت دیں، اگر 1-2 منٹ ہے مجھے، اگر آپ اجازت میں واپس آ کر یہیں سے مجھے بریک پہ جانا پڑ رہا ہے. ناظرین چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے.
پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. میں نے پروگرام کے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ شیخ رشید صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. ہمیں شیخ رشید صاحب نے جوائن کیا ہے. آپ وفاقی وزیر ہیں برائے ریلوے. ویلکم ٹو دا شو شیخ صاحب. میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی آ رہی ہیں. اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیے, سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ رمضان کیسے گزر رہے ہیں؟ معمولات رمضان میں کچھ مختلف ہیں یا اسی طریقے سے جو اس سے پہلے چل رہے تھے؟ آف کورس مختلف ہیں. اس دفعہ کرونا کی وجہ سے اتنا مزہ نہیں ہے رمضان کا جتنا پہلے ہوتا تھا. جس طرح افطار پارٹیاں اور سیر پارٹیاں اور گپیں لگتی تھیں اور لال ویلی کے نیچے محفلیں جمتی تھی, وہ ماحول تو نہیں ہے. بس روزہ ہی روزہ ہے, روزہ ہی روزہ نماز ہے اور روزہ ہے. مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ اس وقت آپ کو روزہ لگ رہا ہے شیخ صاحب؟ وہ جو تمطراق ہے آپ کا ذرا وہ شدت مجھے کا نظر سگار نہیں آ تنگ رہا. کرتے. اچھا سب سے زیادہ سگار کو آپ مس کرتے ہیں یعنی کہ سگار مجھے بہت تنگ کرتا ہے. سگار تنگ کرتا ہے. اس وقت میرا برا حال ہوتا ہے 6 بجے تک. تو افطار کے بعد پہلا کام کیا کرتے ہیں روزہ کھولنے کے بعد؟ سگار. اچھا بابا. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ لازم بات ہے آپ لوگوں کو تو اپنے جو معمولات ہیں وہ اسی طریقے سے کرنے پڑ رہے ہیں. سیاسی معاملات بھی ہیں, کورونا کے معاملات بھی ہیں, آپ ایک ایکٹیو منسٹر بھی ہیں, لیکن پھر بھی نسبتاً زیادہ گھر میں رہنا پڑ رہا ہے آپ کو یا بالکل ویسے ہی روٹین ہے ہر چیز؟ اگر رہنا پڑ رہا ہے تو گھر والوں کے ساتھ کچھ کام وام میں ہاتھ بٹاتے ہیں, کیسے معاملات چل رہے ہیں ان کے ساتھ؟ ساری زندگی میں نے تنہائی گزاری ہے جی. اور میں گھر کے ساتھ بس بچپن میں ہی جو اٹیچ رہا وہ اٹیچ رہا. اور کھانا شانا سحری افطاری کا میں بڑا خیال رکھتا ہوں, خاص طور پر افطاری کا. اس کی سپروائز بھی کرتا ہوں اور کھانے پہ نظر بھی ہوتی ہے. اچھا ابھی بھی میں پوچھ رہا تھا کہ بھائی کریلے قیمہ پکایا کہ نہیں پکایا ذرا صحیح طرح سے. سو کھانے کا میں شوقین ہوں. وہ تو ساری دنیا جانتی ہے. شیخ صاحب جو باہر جا کے کبھی آپ افطار کرتے تھے, سحر کرتے تھے, وہ آج کل چھٹ گیا ہے یا اس کبھی کبھی چلے جاتے ہیں؟ وہ آج کل حالات نہیں ہیں ایسے, کیونکہ ایک تو سیلفیوں کا زمانہ آ گیا ہے. جی. لوگ اس ٹیلی فون نے کافی کام کو خراب کیا ہوا ہے. سیکنڈلی ہمارا جو کلچر تھا محلے کا وہ بڑا عجیب تھا کہ ہم سحری تک جاگتے تھے سارے لوگ. افطاری تراویح پڑھ کے بھی تو بیٹھے رہتے تھے تھڑوں پہ اور گپیں مارنی اور ایک دوسرے کی بدخوئیاں کرنی, اور پھر فجر روزہ رکھ کے تو ہم سو جاتے تھے نماز پڑھ کے. یہ سارا پروگرام اس دفعہ ڈسٹرب ہو گیا, ٹوٹلی ڈسٹرب ہے. اور ویسے بھی گھروں میں کافی لوگ زیادہ آ گئے ہوئے ہیں, ادھر ادھر سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں محلوں میں. سو کافی بڑی تعداد ہے. سو اور عید کے بعد یہ واپس جائیں گے اپنے اپنے گھروں کو تو کوئی بہتری ہوگی. اچھا شیخ صاحب میرے خیال میں آپ نے تو بہت زیادہ مس کیا ہوگا, چونکہ میرا نہیں خیال, مجھے کہہ لینے دیجئے, آپ سے کسی کو 100 اختلاف ہو سکتے ہیں, مگر جتنے عوامی اس وقت سیاستدان آپ ہیں شاید ہی کوئی دوسرا عوام میں گھلنے ملنے والا سیاستدان ہو. تو وہ جو لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا, جپیاں بیٹھ کے گپے کرنا, اس کو تو آپ اوور آل بھی کرونا کے دنوں میں 3-4 مہینے سے مس کر رہے ہوں گے. جپی شپی کا تو فیشن کچھ کم ہی ہو گیا ہوا تھا, لیکن شام کو گپیں مارنے کی عادت جو ہے نا وہ بڑی تنگ کرتی ہے, اداسی ہو جاتی ہے بڑی. روزے کے بعد, روزہ کھولنے کے تراویحوں کے بعد جو فجر تک بیٹھنا ہوتا ہے اور سارا شہر جو چل رہا ہوتا تھا ویسا نہیں چل رہا, اور خوف بھی بہت پیدا ہو چکا ہے. پھر جو فوتگیاں ہوئی ہیں وہ ایسی ہوئی ہیں, یہ ایسی بیماری ہے کہ بیماری بھی تنہائی کی ہے, دوائی بھی تنہائی کی, جنازہ بھی تنہائی کا, قبر بھی تنہائی کی, نہلانے والے بھی تنہائی کے, کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے. سو بڑے سارے مسائل ہیں اس کے اس دفعہ. شیخ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ہٹ جو ہے وہ آپ کے محکمے کو پڑی ہے, چونکہ بالکل ہی آپ کی آمدنی تو چونکہ ٹرینیں چل نہیں رہی ہیں وہ تو صفر ہو کے رہ گئی ہے. تو کیسے تنخواہیں دیں گے, کیا کوئی پیکیج حکومت سے مانگ رہے ہیں, کیسے سروائیو کرے گا ریلوے, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ بہت مشکل ہے جی. 5 ارب روپے کی سیلری چاہیے, 3 ارب روپے کی پینشن ہے, 3.25 ارب روپے کی, اور 2 ارب روپے کی تنخواہ ہے. سو اس مہینے کا تو کچھ کر لیں گے, اگلے مہینے کے مسائل ہوں گے, ظاہر ہے حکومت کو دینے پڑیں گے. ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جہاں اتنا سارا شہر کھل گیا وہاں ٹرین بھی کھل جاتی, لیکن ابھی تک تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا.
اور میں آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے میری زندگی کا یہ پہلا رمضان ہوگا جو میں 27ویں روزہ رسول پہ نہیں گزاروں گا جب سے میں جوان ہوا ہوں. اللہ. سو یہ پہلا دن ہوگا میں جب سے میں بالغ ہوا ہوں, ہوش سنبھالا ہے, اور اللہ نے مجھے توفیق دی خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی نماز پڑھنے کی. یہ ساتیں پاکستانی 8-10 لوگوں کو نصیب ہوئی ہیں. جی یقین. لیکن میں ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے کہہ رہا تھا کہ جو روزے کا چسکا تھا نا جی, جو مزہ تھا محبتوں کا اور چاہتوں کا, اور جو ہماری خالائیں یا مائیں پرانی بڈیاں ایک دوسرے کے گھر میں سالن بھیجتی تھی. اب تو سالن بھی کوئی نہیں آیا لال ویلی اس دفعہ. پہلے جس کے گھر اچھا پکتا تھا وہ کچھ بھیج دیتا تھا, پلاؤ بھیج دیتا تھا, دہی بھلے چاٹ ہی بھیج دیتے تھے محلے والے. ہاں جی, کوئی دہی پڑا بھیج دیتے تھے کوئی. اس دفعہ تو کسی نے بھیجا ہی کچھ نہیں. بڑا عجیب قسم کا رمضان آیا. تو شیخ صاحب یہ فرمائیے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا نے اس تمام ابتلا کے دور میں بھی سی پیک پہ کام تیز کیا ہے. اس کو اندازہ ہوا ہے کہ ادھر سے ساؤتھ چائنا سی سے اگر گڑبڑ ہوتی ہے تو یہی ایک روٹ جو ہے وہ اس کے پاس ہے, اور باقاعدہ یعنی کہ ہمیں گوادر پہ بھی کام نظر آ رہا ہے, باقی سی پیک روٹس پر بھی کام نظر آ رہا ہے. ML1 کے حوالے سے بھی آپ کو نہیں لگتا کہ بہت اچھا موقع تھا کہ اس حوالے سے بھی اگر کچھ فنڈنگ لی جاتی اور اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جاتا, کام کو تیز کیا جاتا؟ دیکھیں سی پیک بیسیکلی تھا ہی ٹرین کے لیے. جب افغان وار تھی ہم نے بڑی غلطی کی, ساری سڑکیں اپنی تباہ کر لی. امریکن ٹرک جاتے تھے ٹینک لے کے, بلڈوزر لے کے. اگر ہم انہی سے کہتے کہ بھی تم ہی ٹریک ڈال دو, کراچی جیکب آباد ان کا مین بیس تھا شہباز, کم از کم حیدرآباد سے لے کے تو پشاور تک لائن پڑ جاتی, جلال آباد تک پڑ جاتی. اب ہم نے پشاور تک سارا کام تیار کیا ہوا ہے جی. یہ سڑکیں اور یہ پل اور یہ تو یہ بجری پڑی ہے, وہ گارا پڑا ہے, وہ سیمنٹ پڑا ہے. یہ تو معمولی کام تھے جس پہ ہم نے اربوں روپے مقروض ہو گئے. اصل کام ہی ML1 ہے, کیونکہ ٹرین 1861 کی لائن پڑی ہوئی ہے. وہ اتنی بوسیدہ ہے کہ ایکسیڈنٹ کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے. 100 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے. سو ML1 پہ اگر ہم نے کام نہ کیا تو ہم قومی ذمہ داری سے میرے خیال میں غیر ذمہ دار ہوں گے. اور ML1 پاکستان کی سلامتی کی لائن ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اسٹریٹجیکل لائن ہے. آپ کو نہیں لگتا شیخ صاحب یہ بڑا اچھا موقع ہے اس وقت چائنا کو اس کی فنڈنگ کے حوالے سے قائل کرنا؟ غالباً ابتدائی فیزیبلٹی رپورٹ تو بن گئی تھی یا بننے کے مراحل میں ہے؟ بن چکی ہے جی, PC1 بھی بن چکا ہے. صرف یہ ہے کہ انٹرنیشنل پریشر کو سہنا ہے. ہم نے انٹرنیشنل پریشر کو سہنا ہے, IMF کو سہنا ہے, ورلڈ بینک کو سہنا ہے. کیونکہ اگر امریکہ اور چین کے تعلقات خراب ہو گئے, جس کے میں چانسز دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ خراب ہوتے ہوئے, پھر ہم پہ بھی دباؤ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. کیونکہ اگر امریکہ اور چین اتنے ہی سامنے, اگر انہوں نے معاشی جنگ, گوادر جو ہے نیا بر اعظم ہے چین کے لیے, ایک نیا راستہ ہے. کیونکہ اس کا دیکھیں نقشے میں دیکھیں نا, ملائیشیا, انڈونیشیا, افریقہ, سارا یورپ, جبوتی, بینکاک, انڈیا, یہ سارا, یہ 14 دن میں گوادر پہنچ جائیں گے. اور یہ جو اتنے مہینے کا سامان ہے, یہ تو ایک انقلاب ہوگا گوادر. تقریباً 76 دن کا ہے جو 14 دن میں کیا پالیسی 14 دن میں ہو جائے گا. جی ہاں. تو میں اور ایک اور بڑی بات ہے جی پلیز, چاہ بہار جو ہے وہ 2 MNT ہوگا. چاہ بہار میں 1.5 جہاز کھڑا ہو سکتا ہے. جی. یہ دنیا کی 6 بڑی بندرگاہوں میں شامل ہے. یہ 400 MNT ہے. یہاں 200 سے 400 جہاز ایٹ اے ٹائم کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ دنیا کی اتنی بڑی نعمت ہے, خدا کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ چاہ بہار جس کا اتنا شور ہے, وہاں 2 جہاز نہیں کھڑے ہو سکتے, اور یہاں 400 جہاز کھڑے ہو سکتے ہیں. اتنی بڑی یہ بندرگاہ ہے دنیا کی. تو شیخ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ جب دنیا اس وقت لازم بات ہے کرونا میں بزی ہے, ہر آدمی, جو مختلف حکومتیں ہیں وہ اسٹریٹجیکلی جو فیصلے کر سکتی ہیں وہ کر رہی ہیں, تو ML1 کو بھی اس وقت فنڈنگ لینے کا اور خاموشی سے جسے کہتے ہیں کہ ہمبل ہو کے کام شروع کرنے کا یہ بہترین وقت نہیں تھا؟ آپ کو لگتا نہیں ہے؟ میں کرونا کے بعد ورلڈ آرڈر بدلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. یہ نئے دوست اور نئے علاقائی مخالف, اور یہ تو بہت سستا سا کام ہو سکتا ہے. کیونکہ اب چین بھی جو ہے وہ اپنی سٹاک ایکسچینج RMB پہ لے گیا ہے, اور ڈالر بھی پاکستان کو سستا ہونے جا رہا ہے. اور انویسٹمنٹ تو آپ دیکھیں نا, دنیا میں انویسٹمنٹ کے ادارے بند ہو رہے ہیں, کارخانے بند ہو رہے ہیں, لوگوں ایک نئی لائف سٹائل آ رہی ہے ہر بندے کا. ٹھیک ہے.
وہ آدمی نہیں رہا جو کرونا سے پہلے تھا. اس کی ضروریات مختلف ہیں, اس کی خوراک مختلف ہے, اس کا ایٹیچیوڈ مختلف ہے, اس کی فارن پالیسی مختلف ہے, اس کی اکانومی مختلف ہے. سو تھنگز آر ڈفرینٹ آفٹر دس کرونا وائرس. مجھے تھوڑا سا ملکی سیاست پہ بات کرنی ہے, مگر ایک سوال آپ سے اور کروں گا. یہ جو پریشر کی آپ بات کر رہے ہیں, جو ہم دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں, چائنا اور امریکہ جس طریقے سے ایک دوسرے کو بیان بازی چل رہی ہے, سکم میں بھی جو کچھ ہوا وہ یہی لگتا ہے کہ انڈیا نے امریکہ کے کہنے پر ہی وہاں پہ معاملات جو ہیں وہ چھیڑے. تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب پریشر آئے گا تو آپ کا کیا مشورہ ہوگا کابینہ کو, پرائم منسٹر کو, مقتدر حلقوں کو, کہ پاکستان کو بنیادی طور پر کس کے کیمپ میں آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں, ایک تو انڈیا سے ہمیں خطرہ ہوگا کہ وہ ایک کوئی چھوٹا بڑا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ شرارت کر سکتا ہے. لیکن ہمیں چین جیسے دوست کو تو نہیں چھوڑنا جی. ٹھیک ہے. کو ہمالیہ سے زیادہ اور ٹیسٹڈ فرینڈ جو ہے چین ہے, اور ہمیں بہتر فیصلے کرنے ہیں کہ کیا کرنے ہیں. لیکن یہ سوچنا کہ ہمیں برے وقت میں آج تک چین ہی کام آیا ہے, امریکہ کا تو چھٹا بیری بیڑا آتا رہا اور ہم انتظار کرتے رہے. سو ایز اے شیخ رشید I fully support the relation with China and inshallah MN1 will be there. انشاءاللہ. اور اس کا مطلب ہے, میں اگر آپ کی بات کو سمجھاؤں تو چاہے کیسی ہی آفر کہیں سے کیوں نہ آئے, سی پیک کو جاری رہنا چاہیے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. اچھا شیخ صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ دو گروپ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت میں بنے. ایک اسد عمر صاحب کا گروپ ہے جس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسد عمر صاحب کی طرف ہیں, اور مراد سعید سے لے کے کئی لوگ جو ہیں وہ اب جہانگیر ترین صاحب کے حق میں بیان دے رہے ہیں. تو یہ جو اس وقت اتنے اہم موڑ پہ, جب اپوزیشن بھی آپ کو پتہ ہے بہت ساری امید لگا کے بیٹھی ہے, میاں شہباز صاحب کیوں آئے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, ایسے موقع پہ یہ جو اندر کی کھچڑی ہے یہ کتنا نقصان پہنچائے گی عمران خان کی گورنمنٹ کو؟ دیکھیں جی, کوئی گروپ شروپ نہیں ہے. عمران خان کی سیاست ہے, یہ کیا بیچتے ہیں سارے, نہ ان کا کوئی سیاسی مقام ہے, نہ ان کی کوئی سیاسی حیثیت ہے. یہ عمران خان کی ایفرٹس ہیں, اس کی محنت کا نتیجہ ہے. اس نے جد و جہد کی, اس نے چھاتی دھاگے کے ساتھ لگائی, اور باقی عمران خان کے آگے کوئی چرچر نہیں کرتا. کوئی گروپ نہیں ہے, آپ کو میں یقین دلاتا ہوں, کوئی گروپ نہیں ہے. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ چاہیں تو تردید کر دیں, مگر کچھ حلقے کہہ رہے ہیں کہ سارے معاملے میں آپ بھی کچھ خفا ہیں عمران صاحب سے, تھوڑے سے کوئی دوری پیدا ہوئی ہے. یہ درست ہے, یہ بالکل غلط بات ہے؟ نہیں, بالکل غلط بات ہے. میں عمران خان کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. لیکن جس طریقے سے آپ ڈیفینڈ کرتے نظر آتے تھے مختلف معاملات میں, کرونا کے معاملے میں, لاک ڈاؤن کے معاملے کو, ہم نے آپ کو اس شد و مت سے دیکھا نہیں پچھلے کچھ عرصے سے میڈیا پہ. اس کی کیا وجہ ہے ویسے؟ میں لاک ڈاؤن میں عمران خان کا حامی ہوں. یہ چینی شوگر اور IPP میں میں اس کا مخالف تھا کہ یہ نہیں ایکسپورٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور میں حامی ہوں کہ یہ جتنے لوگوں نے بینکوں کے قرضے لے کے معاف کرائے, اور جو عمران خان کا بیانیہ تھا کنٹینر پر, میں اس کو انڈوس کرنے کا حامی ہوں. لیکن میں عمران خان کے ساتھ ہوں, میں نہیں ایسا. ٹھیک ہے. میں ایسا سیاستدان نہیں ہوں. ٹھیک ہے. شیخ صاحب, لاک ڈاؤن کا جو معاملہ ہے اس پر عمران خان صاحب کی رائے جو ہے, ہم نے کچھ پریس کانفرنس میں آپ نے دیکھا کہ آپ پوری طریقے سے ابتدا میں آپ اس کے حق میں نہیں تھے. اب عمران خان صاحب جو ہے وہ خود بھی ایک کنفیوژن سا لگتا ہے, پنجاب میں کہیں ہو رہا ہے کہیں نہیں ہو رہا, سندھ بالکل ہی مخالف کھڑا ہے. شیخ رشید صاحب کی ذاتی رائے, چونکہ آپ عوامی آدمی ہیں اور سسٹم کو جتنا آپ سمجھتے ہیں شاید ہی کوئی سمجھتا ہو, تو آپ کی رائے کیا ہے کہ اس کرونا سے کیسے نبٹنا چاہیے تھا ہمیں, اور آئندہ کیا پالیسی بنانی چاہیے؟ دیکھیں, میں اس غریب کی بات نہیں کر رہا جو بیلچہ لے کے اور کرنڈی لے کے بیٹھا ہوا ہے اور زیادہ کمائی کر کے جا رہا ہے روز. میں اس سفید پوش سے بھی بات کر رہا ہوں جو شٹر کا دکاندار ہے. سارا سیزن کا اس نے سامان خریدا ہوا ہے, اس نے لون خریدی ہوئی ہے, اس نے کاٹن خریدی ہوئی ہے, اس نے لٹھا خریدا ہوا ہے, گوڈاؤن کے گوڈاؤن محلوں میں بھرے ہوئے ہیں. اگر وہ اس سیزن میں نہیں نکلتا تو پیچھے فیصل آباد, ملتان, گجرانوالہ ساری لومیں بند ہو جائیں گی. یہ بہت بڑا بحران ہوگا. میں سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ کنٹرول SOP کے تحت بازار کھلنے چاہیے, خاص طور پر شٹر کی دکانیں ضرور کھلنی چاہیے. ٹھیک ہے. میں اس کا پرزور حامی ہوں. اور ریلوے عید سے پہلے کھلنی چاہیے. جہازوں کے کھلنے کا کیا ہے جی, اگر ایک جہاز کو آپ کھولیں گے تو وہ میرا مطلب ہے 30 جہازوں کے برابر ایک ٹرین چل سکتی ہے. ٹھیک بات ہے. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ آگے اگر جس طریقے سے پریڈکشنز ہو رہی ہیں آپ کی نظر سے گزری ہوں گی, نہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جولائی کے وسط تک تقریباً 2.5 لاکھ لوگ جو ہیں, 2 سے 2.5 لاکھ لوگ وہ اس بیماری میں مبتلا ہوں گے.
اگر 25% لوگ بھی ہسپتالوں میں آتے ہیں، 50 سے 60 ہزار لوگ، تو ہم اتنا بوجھ برداشت کر پائیں گے؟ ہوگا کیا پھر؟ اللہ بہت مددگار ہے جی. ابھی پاکستان میں جتنے ڈاکٹر نے پیشن گوئیاں کی تھی غلطی ہو رہی ہیں. کوئی اتنی زیادہ اموات نہیں ہے. زیادہ زیادہ ہم اپنے اسکولوں کو بھی بنا لیں گے، ہم اپنے گھروں کو بھی کرنٹائن کر لیں گے. لیکن میں مطمئن ہوں کہ اتنے اللہ سے دعا بھی مانگتا ہوں رات کو، اور ساری قوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سحری کے وقت پڑھے ایک، اور یہ پڑھے، اس کا بہتر ہوگا. اللہ ہماری مدد کرے گا. آمین. شیخ صاحب آخری سوال ہے تو آپ کے نجی حوالے سے، مگر اس کوارنٹائن میں جب دن کے ساتھی جو ہیں اور پبلک کے ساتھ بھی میل جول کو اتنا بہت زیادہ، یعنی کہ اس میں بھی تھوڑی سی دوری آئی ہے، تو اب آپ کو محسوس ہوا کہ یار شادی کر ہی لیتے، گھر میں بیگم صاحبہ سے ان دنوں میں بات چیت ہو جاتی، خیر خبر ہو جاتی، تو کہ مطلب کہیں احساس ہوا؟ کی ہوئی ہے وہ تو آج کل بہت، جنہوں نے کی ہوئی ہے وہ تو بہت تنگ ہیں آج کل. وہ تو کہتے ہیں کہ کب کھلے گا. اکثر میرے دوست کہتے ہیں مجھے کہ تنگ آ گئے ہیں شیخ رشید گھر میں ٹی وی دیکھ دیکھ. کہتے ہیں ٹی وی دیکھ، وہ اس طریقے پارلیمانی انداز میں کہتے ہیں سخت تنگ آئے ہوئے ہیں لوگ گھروں میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا فیصلہ ٹھیک اس تھا؟ طرح بھی دیکھیں. ہاں ٹھیک. کوئی مشورہ دے دیں پھر ایسے لوگوں کو. اب کیا میں مشورہ دوں؟ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں جی مہینے 2 مہینے ہو گئے ہیں، تنگ آ گئے ہیں، روز لڑائیاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے شیخ صاحب، میں چونکہ شاعر آدمی ہوں، آپ کا شعری ذوق بہت اچھا ہے، کوئی اچھا سا شعر آخر میں ہمیں سنا دیجیے. خدا کہ مجھ کو دیکھ، میرا حال مجھ سے پوچھ، غیروں کے کہنے سننے سے یوں بدگمان نہ ہو. کیا کہنے، کیا کہنے. یہ عمران خان صاحب کو تو نہیں کہا آپ نے؟ نہیں. بہت بہت شکریہ شیخ رشید صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے شیخ رشید. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن. حضرت، جس موڑ پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے نیت پر، آپ کو بات کرنا چاہ رہے تھے، بریک پہ مجھے جانا پڑ گیا تھا. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز 3 لوگ حاضر ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں. ایک اس میں عالم ہوگا، دوسرا ایک شہید ہوگا، اور تیسرا اس میں سخی ہوگا. اور اللہ یہ حکم دیں گے کہ ان تینوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے. وہ تینوں عرضی پیش کریں گے. پہلا پیش کرے گا کہ یا باری تعالیٰ، میں نے تو علم کی بات کی، میں نے رستہ دکھایا، میں نے تیرا نام لیا، میں نے جگہ جگہ گائیڈ کیا لوگوں کو، میں جہنم میں کیوں جاؤں؟ تو اللہ اس وقت آپ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے وہ ساری وصولی لے لی دنیا میں، تو نے بات کر کے داد لے لی، شاباشی لے لی، اور اس کا اجر جو لینا تھا دنیا میں لے لیا، لہٰذا یہاں تیرا حصہ کوئی نہیں ہے. کیونکہ نیت تیری وہ سارے علم سکھانے کی، سیکھنے کی، دنیا کو بتانے کی دراصل دکھاوا تھا. شہید چاہیے تھا وہ مل گیا، تو میرے پاس کیا لے کے آیا. شہید پیش ہوگا، وہ کہے گا جی میں نے جان دے دی. تو اس وقت کہا جائے گا کہ تو نے جان اس لیے دی تاکہ دکھا پائے کہ لوگ شہید کہیں، تیرا یہ حوالہ بنے. تو وہ تجھے وصولی ہو چکی ہے، جو ملنا تھا مل گیا، کیونکہ نیت تیری یہ تھی. اور جب سخی پیش ہوگا تو سخاوت سے بڑی داد ملتی ہے، بڑی دنیا تعریف کرتی ہے. اللہ کہے گا کہ تیری سخاوت کا بھی صلہ تجھے دنیا میں مل چکا ہے. سو نیت کا انجام اور اجر وہ عین اللہ دینے والا ہے، اور ہمیں اپنی نیت کو بہتر کرنا چاہیے. شاہ صاحب ایک اور بھی ایک نفسیات کا بھی یہاں نیت کیسے بہتر کی جا سکتی؟ دیکھیے شاہ صاحب، نیت بہتر تب ہوتی ہے جب آپ، دنیا کا کوئی بندہ خرابی والی نیت کو رکھ کے اصل میں خوش نہیں ہوتا، اس کو تکلیف دے رہی ہوتی ہے. دین آپ کا پازیٹیو تھنکنگ پہ بیسڈ ہے. آج دنیا میں جتنی پھر اگین سائیکالوجی کی ماڈرن کتابیں ہیں، وہ کہتی ہے پاور آف پازیٹیو تھنکنگ. وہ پاور آف پازیٹیو تھنکنگ کیا ہے؟ آپ عمل بعد میں دکھا رہے ہیں، جو سوچ آپ نے اپنے اندر رکھی ہوئی ہے وہ بڑی پاک ہے، وہ بڑی صاف ہے، وہ بڑی خیر والی ہے، وہ دوسروں کے لیے اچھی ہے، وہ فائدہ دینے والی ہے. تو آپ اپنی نیت کو
پالش کرتے ہیں, صاف کرتے ہیں اس بنیاد پہ کہ اس کا اجر میرے رب نے دینا ہے. پھر حدیث کے الفاظ آ جاتے ہیں. بعض احادیث کا مفہوم اور وہاں سے اخذ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ کسی کو خیر کا کام کرتے دیکھے گا, وہ سخاوت ہے, وہ کوئی ایسا عمل ہے جو بڑا دل کو بھاتا ہے, لیکن اس کے پاس استدا نہیں ہے, اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں. اس کو دیکھ کے رشک کرتا ہے اور سوچتا ہے, صرف نیت کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ اگر میں ہوتا تو میں بھی ایسے ہی کرتا. یعنی اس کو اللہ تعالیٰ اس نیت کا پورا اجر دے دے گا, حالانکہ اختیار اس کے پاس نہیں ہے. اس طرح ایک کام جو مناسب نہیں ہے اور دیکھنے والا کہتا ہے اگر میرے پاس وسائل ہوں تو یہ برا کام میں بھی کروں, اس نیت کی بنیاد پر اس کو اس کا جو کہہ لیجئے صلہ ہے, اچھا ایک خیر کا صلہ نہیں ہے, ایک بد انجام ہے, وہ کریڈٹ اس کو دے دیا جائے گا. سو ہمارے پاس مکمل اختیار, عمل کا اختیار ہو نہ ہو, کسی بھی حالت میں نیت کا مکمل اختیار ہر شخص کے پاس موجود ہوتا ہے. لیکن اسلامی فلسفہ تو یہ ہے نا کہ اگر آپ نیک عمل کی نیت کریں گے تو اجر اور ثواب شروع ہو جائے گا, بے شک. لیکن اگر بد عمل کی نیت کریں گے تو جب تک آپ وہ عمل سر انجام نہیں دیتے ہیں آپ کو گناہ نہیں ملے گا. تو یہ بڑی ایک سہولت باری تعالیٰ نے دے رکھی ہے. حضرت میں اگر آپ اجازت دیں تو یہ شاہ صاحب کی بات کے ساتھ ایک بات نقل کرنا چاہ رہا ہوں. میں مجھے صرف اتنی اجازت دیجیے, میں ڈاکٹر عقیل احمد صاحب کا میں نے بتا دیا تھا تعارف کہ عقیل احمد صاحب تشریف لائیں گے, آپ نے جوائن کر لیا. سر ویلکم ٹو دا شو, اور بڑے عرصے بعد ملاقات آپ سے ہو رہی ہے. جی بہت شکریہ. آج بہت آپ سے سیکھنے کو اور سننے کو بہت اچھا لگا ماشاءاللہ, بڑی خوبصورت گفتگو کہ دو شاہ ڈیلی کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے وسیع شاہ صاحب اور قاسم علی شاہ صاحب, اور مفتی صاحب کی علمی گفتگو. پھر ہم سبھی مفتی صاحب سے میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ آپ اہل علم کے درمیان مفتی صاحب کے پیچھے چل رہے ہیں اس وقت. جی بالکل, پیچھے اس امام کے, ہاں پیچھے سے امام کے مفتی فاروق القادری صاحب کے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت علیمہ سعدیہ اور بچپن میں جن خواتین کی شفقت آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آئی, بی بی آمنہ کے وصال کے بعد بھی, جیسے فاطمہ بنت اسد تھیں, سویبہ تھیں, ام ایمن تھیں, شیمہ تھیں جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹ صاحبزادی تھی, ان تمام خواتین کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں, اس پر بات کر رہے ہیں. جی میں قوت ارادہ جو نیت ہے اس پر ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے بات یاد آئی, عالم اسلام کا ایک نوجوان لندن میں روزانہ تہجد کے وقت اٹھتا, سرد موسم, ٹھنڈا پانی, وضو کرتا, تہجد پڑھتا. وہاں ایک بڑھیا روزانہ انہیں یہ کرتے دیکھتی, تو ایک دن کہہ ہی بیٹھی کہ اے نوجوان, تجھے کیا ہے, تو روزانہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے کیا کرتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. اس بی بی نے کہا تو اپنی نیند پوری لے کے بعد میں بھی یہ عبادت کر سکتا ہے. اس نوجوان نے کہا وقت گزر جائے گا تو میری عبادت قبول نہیں ہوگی, اس لیے مجھے اسی وقت ہی اٹھنا ہے چاہے کچھ ہو. اس بڑھیا نے ایک جملہ کہا جو اصل میں تھیم دینا جا رہا ہوں. اس بڑھیا نے کہا نوجوان کیا فولادی ارادہ ہے تمہارا, ایسا ارادہ تو لوہے کو بھی کاٹ سکتا ہے. اللہ اکبر. عالم اسلام کے اس نوجوان کا نام ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال. انہوں نے خود کہا تھا زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی, نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. سحر گائی, سحر خیزی. اور کئی جگہ انہوں نے کہا وہ جوانوں کو میری آہ سحر دے, وہ بھی تو آہ سحر کے اس کے اوپر کئی جگہ انہوں نے ذکر جو کیا ہے. تہجد کے وقت اٹھنا ہے اس کا کئی جگہ ذکر کیا. اس میں آپ کی سوچ کو, فکر کو یکسوئی ملتی ہے. جی اتنا ارتکاز آپ کو نہیں نصیب اسی وقت بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور جتنا آپ کی سوچ اور فکر گہری ہے اتنا ہی زیادہ آپ کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں, زینے طے کرتے ہیں. اور پھر ہمارا تو یہ بھی ماننا ہے نا کہ وہ خاص اللہ کا وقت ہے, اللہ کا وقت, اور اس وقت وہ نیچے تشریف لے آتے ہیں اور سنتے ہیں. تو پھر اس سے زیادہ کیا ہوا. اچھا حضرت ہم تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بنو سعد کی بکریاں چراتا رہا ہوں, اور یہاں پہ ہم تھے, اسی وہیں سے پھر کنٹینیو کیا. جی وہ بات ہوگی. اچھا فاطمہ بنت اسد کا بھی ذکر ہے. میں تھوڑا سا پہلے حضرت سیدہ سویبہ کا کر دوں, پھر میں آگے بڑھتا ہوں. سویبہ ابو لہب کی پہلے لونڈی تھیں, یعنی کنیز تھی. جی کنیز تھی. یہ لفظ کو مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا لونڈی کا, اب خادمہ اور کنیز. جی خادمہ, درست فرما رہے ہیں. رسول پاک کی ولادت کے وقت ابو لہب میں خوشی میں ان کو آزاد کر دی. اس وجہ سے ابو لہب کو بھی قبر میں ہر پیر کے دن فائدہ پہنچتا ہے, جیسا کہ حدیث پاک میں.
بیسیکلی یہ رہنے والی تھی مکے کی، اور اس سے پہلے یہ رہتی تھی عرب کے ایک صحرائی قبیلے میں، حضرت سویبہ۔ پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی رہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے، وہاں سے بھی تحائف آپ پھر کے لیے وہاں سے آپ تحائف اکثر بھیجا کرتے تھے حضرت سویبہ کے لیے۔ اللہ اور یہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے کہ جن خواتین کا نبی کریم علیہ السلام نے دودھ نوش فرمایا ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اور اسلام کی دولت سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ اور تو سویبہ بھی اسلام میں تشریف لائیں۔ جب خیبر فتح ہوا اس کے بعد ان کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہو گیا۔ اچھا سر، یہ چونکہ ہسٹری بھی ہے، آپ کو پتہ لوگ اتنی محبت اور عقیدت ہے سرکار سے، ہمارے ہاں تو ہمارے تو ماں باپ آپ پر قربان، تو ہر چیز جاننا چاہتے ہیں لوگ۔ حضرت سویبہ جو تھی وہ پہلی خاتون تھیں، سب سے پہلے، حضرت سعدیہ حلیمہ سے پہلے تھی جنہوں نے سرکار کو دودھ پلایا۔ تو یہ ایک طرح سے شرف تو ہے نا۔ خود حضور کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سے بھی پہلے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دودھ پیش کیا تھا۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ ذرا تھوڑا سا ذکر فاطمہ بنت اسد کا۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد یہ والدہ ماجدہ ہیں حضرت مولا علی کی، حضرت جعفر طیار کی۔ اور سیدہ فاطمہ بنت اسد وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ کے وصال کے بعد انہوں نے حضور کی خدمت میں بہت گہرا کردار ادا کیا۔ اسی وجہ سے جب سیدہ فاطمہ بنت اسد کی تدفین ہونے لگی، سرکار کریم علیہ السلام نے اپنی قمیض مبارک دی، ان کی قبر مبارک میں کچھ دن آپ نے آرام کیا، آپ نے ان کو قبر میں اتارا، آنکھوں سے آنسو تھے، اور اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میری والدہ کے بعد یہ میری والدہ تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری پرورش میں، آپ کی گھریلو ضروریات میں جتنی بھی خدمات تھیں وہ ساری کی ساری حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد پیش کیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے حضور اکثر ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ میں ایک جملہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کی رضائی والدہ، حضرت سویبہ رضائی والدہ، حضرت فاطمہ بنت اسد انہوں نے چونکہ آپ چچی تھیں اور آپ بہت خدمات انجام دیں، اس سے سیرت کا ایک باب مکمل ہوتا ہے کہ رضائی والدہ کا حق کیا ہے اور چچی کا حق کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اصل ہمارا سارے بیان کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم سمجھیں کہ جن خواتین نے ہماری پرورش میں کسی اعتبار سے کوئی حصہ لیا ہے، اب ان کا ہم پر حق ہو گیا۔ اب ہم جس جہت سے ممکن ہو ان کا حق وہ ریٹرن کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی دلجوئی کریں، ان کی ضروریات پوری کریں، ان کو خوشیاں دیں۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ اور ان سے جڑے ہوئے جو رشتے ہیں ان تک کا کتنا بتا، حضرت حلیمہ سعدیہ کی جب بہن تشریف لائیں، میں چاہوں گا اگلے مرحلے میں اس پر ہم بات کر لیں گے۔ اور ایک ذرا چونکہ لوگ یہ بغور لوری بھی سناؤں گا جو سیدہ شیمہ حضور کو سنایا کرتی تھی بچپن میں گود میں لے کر، جو آپ کی رضائی بہن تھی۔ اچھا میں چاہوں گا کہ یہ ذرا لوگ اس کو باریک سمجھیں، چونکہ یہ صرف یعنی کہ مختلف خواتین کی جو عظمت ہے ان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، اس سے کچھ فقہی بہت اہم مسائل بھی یعنی کہ سامنے آتے ہیں، ان کا بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ چونکہ جہاں اپنے عموماً خاندانوں میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات چچی ہیں، پھپھیاں ہیں، دیگر رشتے ہیں، تو بچے ان خواتین کا بھی دودھ پی لیتے ہیں، اس سے پھر جو نئے رشتے جنم لیتے ہیں اور پھر اس سے جو حدود جو لاگو ہوتی ہے وہ بڑی اہم بات ہے اس کو سمجھنا کہ وہ کتنے عرصے میں لاگو ہوتی ہیں، کتنا دودھ پیا ہو۔ تو میں چاہوں گا اس پر بھی آپ ذرا یعنی کہ فصاحت سے بیان فرما دیجئے تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اس بارے میں کوئی ابہام ان کا نہ رہ جائے۔ حضرت میں اسی حوالے سے یہ جن محترم خواتین کا ذکر ہو رہا ہے، آپ چاہیے تو اسی میں اضافہ کیجئے، نہیں تو پھر آگے۔ شاہ صاحب میں بڑا خوبصورت موضوع، دونوں ہی خوبصورت موضوع ہیں، میں نیت کے حوالے سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ بظاہر بری نیت انتہائی اچھے کام کو بھی برا بنا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی بھی، اور وہ یہ نیت کرے کہ لوگ مجھے کہیں نمازی، اب نماز جیسا ام العبادات عمل رائے گاں گیا، اس کی بری نیت نے اچھے فعل کو غارت کر دیا، اور بظاہر اچھی نیت انتہائی برے کام کو بھی اچھا بنا دیتی ہے۔ دو انسانوں کے مابین صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا، کتنا گناہ ہے جھوٹ عام بولنا، لیکن نیت درست ہے تو پتہ چلا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہمارا ادھر بیٹھنا جو بھی ہے۔ اور امام بخاری نے جو پہلی حدیث بیان کی، اب آ جاتے ہیں یہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ شاہ صاحب یہ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا
اولین طور پر ان خواتین سے جو تعلق ہے یہ ایک امپیکٹ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام میں خواتین کو بھی بارگاہ مصطفیٰ سے اتنی ہی عزت ملی ہے جتنی مردوں کو ملی. سبحان اللہ سبحان اللہ, اتنی ہی عزت ہے. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. آپ دیکھیے, بلکہ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ مجھے یہ ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے تو تعظیم کے حوالے سے خواتین کو زیادہ رسپیکٹ نظر آتی ہے. اس کی وجہ مثلا دیکھیں نا, آپ چادر مبارک جو ہے جب اپنی جن کے لیے بچھاتے ہیں یہ تو کسی اور کے نصیب. وجہ یہ ہے کہ اس عہد میں غلط کہہ رہا ہوں مفتی صاحب, بالکل زیادہ نظر آتی ہے. اس عہد میں خواتین کے ساتھ جو سماجی طور پر وہ تو اور زیادہ پھر اس کی اہمیت. تو رحمت للعالمین جب آئے ہیں تو ظلم کا خاتمہ تو ہونا ہی ہے. جی. میں یہاں پر ایک دو باتیں کرنا چاہ رہا تھا. وہ لوری چونکہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں تو مفتی صاحب سے ہی سنیں گے. حضرت شیمہ جب ظہور اسلام ہو گیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کے جھنڈے چار دانگ عالم میں لہرانے لگے, غزوہ حنین کے بعد وہ جو پورا بنو سعد کے لوگ بھی جب اس میں آئے تھے, قبیلہ تقریباً 6000 کے قریب لوگ گرفتار ہوئے, تو لوگوں نے شیمہ سے کہا شیمہ جاؤ, یہ اس کریم کی بارگاہ ہے جہاں سے انکار کسی کو نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ آئی آقا کریم کی بارگاہ میں اور کہنے لگی یا رسول اللہ آپ میرے رضائی بھائی ہیں. کیا وزاداری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیمہ کوئی نشانی تو بتاؤ اللہ اکبر کہ تم میری رضائی بہن. وہ انہوں نے ہلکا سا انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بچپن میں آپ کا دانت مبارک کا نشان میرا یہاں پہ ہلکا سا. میں یہاں پر جو انالائٹیکل سٹڈی ایک سیرت کا ادنا سا طالب علم ہوں, شاہ صاحب آج ہم بھی نسبت رسول کا کوئی نشان قائم کر لیں جو ہمیں جہنم سے نجات دے دے. حضرت شیمہ نے وہ نشان دکھایا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے قبیلے کو آزاد کر دیا اور ان کو تحفے تحائف دی. میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میری دیکھیے اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے صداقت کا نشان قائم کیا, کسی نے عدالت کا, کسی نے سخاوت کا, کسی نے شجاعت کا. تو وہ آج میرے اور آپ کے لیے یہی لیسن ہے اس میں کہ سماجی طور پر میں کیا نشان قائم کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری سب یہ نا پوری بات ذرا پہنچے لوگوں تک, اس کے لیے مجھے جو کوئی لفظ نہیں مل رہا اس لیے میں نے بیان نہیں کیا. وہ کیا اس منظر کو کیسے بیان کریں گے جب آپ چھوٹے سے تھے اور حضرت شیمہ کی آپ نے ہلکا سا کیا یعنی کہ اس کو شاہ صاحب یوں کہتے ہیں دانت لگ گیا تھا. جی. اچھا اب شاہ صاحب یہ دیکھیے حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی جب میں حضور, لیکن کیا رشتے ہیں آپ ذرا تصور کیجئے. اچھا ایک اور بہن جو ہے رضائی بہن جو ہے بنو سعد کے لوگ قیدی ہیں اور آپ تشریف لائیں اور کیا مان دیا. شاہ صاحب ایک اور دیکھیے اس سے, وہ نبی جن کی عظمتوں کی حد نہیں ہے وہ اپنی رضائی بہن کے ساتھ کیا اس سے سلوک کر رہا ہے, اور بہن جس مان سے آئی ہے جی کہ میرا بھائی رضائی بھائی ہیں, آج ہماری بہنیں ہمارے پاس آتی ہیں کیا سوچ لے کر آتی ہیں. سنیں وہ لوگ جو اپنے فیملی معاملات کی وجہ سے بہنوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں. ہم اس نبی کی امت ہیں جو رضائی بہن کی بھی بات نہیں ٹالتا, ان کے لیے ان کو بھی اپنے قبیلے میں باعزت قرار دے دیتا ہے کہ جا میری بہن تو ایک آس لے کر آئی ہے, تیری وجہ سے تیرے قبیلے کو آزاد کر دیا ہے. تو بہنیں بڑی پیاری ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ ماں کا مقام تو ہوتا ہی ہے. کتنی دیر تک بھائی بہن اکٹھے ہوتے ہیں, وہ اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں. جب آپ کے گھروں میں ملنے آتی ہیں, جب ملنے آتی ہیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں, کیا مان لے کر آتی ہیں. دیکھیے ہماری بہنیں جب اپنے گھروں سے اپنے علاقوں سے چلتی ہیں تو پورے گھر میں بتاتی میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں. تو بھائی کو بھی چاہیے اسی طرح دیدہ و دل فرش راہ کیے, بہن کا استقبال کرے, اس کو اپنی آغوش محبت ملے, جتنی خدمت کر سکتا ہے کرے, جتنی اس کی وجہ سے اس کے خاندان میں اس کی عزت بڑھے کہ میرے بھائی نے یہ اس نے سلوک کیا ہے. میں ایک دو باتیں اگر اجازت دے تو اور بتاؤں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے پاس 4 سے 5 برس رہے ہیں. ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹے حضور کے رضائی بھائی بھاگتے ہوئے کہنے لگے اماں جی میرے بھائی محمد کو کسی نے قتل کر دیا ہے. یہ بڑا قابل غور واقعہ ہے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ بھی اور آپ کے جو شوہر تھے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھاگے, دیکھا تو نبی پاک تشریف لا رہے ہیں. فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ تو فرمان لگے کہ 2 آنے والے آئے تھے, انہوں نے مجھے لٹایا, میرا سینہ چاک کیا, میرا دل نکالا, دل چیرا, دل دھویا, پھر اس کو حکمت سے بھرا اور پھر لگا دیا. شک صدر شاہ صاحب شک صدر 4 برس کی عمر میں اس ہستی کے شعور کا یہ عالم ہے, تو 40 برس کی عمر میں جب اظہار نبوت کر رہے ہیں ان کے شعور کا عالم کیا ہوگا. اور خود حضور فرماتے وہ جب میرا سینہ چاک کر رہے تھے, دل نکال رہے تھے, انا انظر الیہ, میں دیکھ رہا تھا. معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نبی کو
اللہ تعالیٰ نے وہ حیات عطا کی ہے کہ سینہ چر جائے، دل نکل جائے، نبی پھر بھی زندہ ہے۔ حضور یہ لیسن دے رہے ہیں۔ صدر کا واقعہ ہے، اس حوالے سے کچھ آپ فرمائیں۔ یہ عظمت رسالت کی ایک بین دلیل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ عظمیٰ ہے، یہ 4 دفعہ پیش آیا ہے واقعہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ حدیث پاک کے مطابق اس میں استعداد میں اضافہ مقصود تھا۔ جوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لڑکپن اور جوانی کی طرف جا رہے تھے، جو نبوت کی ذمہ داریاں اور بار گراں تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے لیے جیسی استعداد اور حکمت اور ضروریات تھیں، وہ باطنی طور پر انڈیلنا مقصود تھا، وہ انڈیلی گئی۔ اور بھی اس میں متعدد حکمتیں۔ حضرت شیمہ سے کی نسبت کی بنا پر ان کے قرابت دار تمام قبائلی علاقوں پر، ان کے قبیلے کے افراد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لطف و کرم اور عفو کی نظر فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ رضائی بہن کی بنا پر رشتوں کا احترام ہے، تو سگی بہن سے ریلیٹڈ جتنا خاندان ہے اس کو احترام، ان سے غلطی ہو تو معافی، ان کی ضرورت ہو تو ضرورت کے وقت ان کی خدمت، یہ سارا اس واقعہ کا اہم سبق ہے۔ دندان مبارک کے نقش، جو اس میں بھی شاید یہی حکمت تھی کہ جوانی میں جب وہ یا اس وقت وہ حاضر ہوں گی تو اس بنا پر لطف و کرم پورے واقعے کو جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے تو بہت ہی جیسے معصوم بہن بھائیوں کے درمیان جیسے ایک رشتہ ہے، وہ کھلا رہی ہیں۔ جی ہاں، اس کو ہم کیا لیتے ہیں؟ رسول پاک کا نقش محبت۔ جی نقش محبت، جو یہ درست لفظ یہی ہے، آئندہ ہم یہی استعمال کریں۔ جی ہاں، نقش محبت جو سیدہ شیمہ کے بازو مبارک، سبحان اللہ، وہ الفاظ میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ جب سیدہ شیمہ، یہ لفظ شیمہ لکھا گیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لیتی اور اس وقت لوری پڑھا کرتی تھی۔ لوری کی اہمیت پر قاسم شاہ صاحب بڑی گفتگو کرتے ہیں، وہ تو یہی کریں گے، میں صرف لوری سناتا ہوں۔ وہ لوری یہ تھی، یا ربنا ابقِ لنا محمدن، اے ہمارے رب ہمارے محمد کو صدا سلامت رکھنا۔ بچپن میں یہ کہہ رہی، ابھی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ حتی اراہ یافعا و امرادا، مجھے اتنی عمر دینا کہ میں ان کا لڑکپن اور ان کی جوانی دیکھ سکوں، ان کے زمانہ عروج دیکھ سکوں۔ ثم اراہ سیدا مسودا، پھر مجھے اتنی عمر دینا کہ میں ان کے سرداری اور عزت و عظمت کے جو لمحات ہیں، اس کو جو وقت ہوگا وہ بھی دیکھ سکوں۔ اور پھر آخر میں یہ کہا، وَأَعْتِيهِ عِزًّا يَدُومُ أَبَدًا، اے اللہ تو ہمارے محمد کو ایسی عزت دینا جو ہمیشہ رہے اور کبھی کم نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ اچھا، یہ جو الفاظ ہیں، ان الفاظ اگر اجازت دیجیے ذرا بریک پہ جانا ہے، واپس آ کر پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ اور نیت کے حوالے سے ہم نے ذرا دینی حوالے سے بات کی شاہ صاحب، اب ذرا جو سماجی حوالے ہے، جو آپسی تعلقات ہیں، جو کاروباری کی وہ ہے، جو دنیاوی کامیابی ہیں، اس کے حوالے سے نیت کی کیا اہمیت بنتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ چھوڑے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین کرام۔ قاسم صاحب یہ بتائیے کہ نیت جو ہے ذاتی، یہ جو نجی معاملات ہیں، ان میں نیت کا کیا عمل دخل ہوتا ہے، ان کی کیا امپورٹنس ہے نیت کی؟ شاہ صاحب کوئی بھی معاملہ ہو، وہ دینی معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، دنیا داری کا معاملہ ہو، اس کی ابتدا پھر خیال اور نیت سے ہی ہے۔ اور یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آج تو سائنٹیفک یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ کے اندر جو نیت پنہا ہے، چھپی ہے، اس کا اورا بلڈ ہو جاتا ہے۔ اورا ہم مائنڈ سائنسز کی ٹرم میں میگنیٹک فیلڈ کو کہتے ہیں۔ شاہ صاحب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کو بھاتے ہیں، بات چیت نہیں انہوں نے کی ہوتی، ورتا بھی نہیں ہوتا، کوئی لین دین بھی نہیں ہوتا،
لیکن اس بندے کے اندر جو آپ کے بارے میں پازیٹیوٹی ہے یا جو اس کا کہہ لیجئے جو نیت کا اثر ہے اس کی پوری شخصیت میں، اس کی نان وربل لینگویج میں، اس کی وربل لینگویج میں، یا اس کی شعاؤں کا چکر بھی کہنے ہوتا ہے، اور وہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار اس کی اچھی نیت ہے. اسی طرح بد نیت بندہ بظاہر اچھا بھی لگ رہا ہو لیکن آپ کو کھٹکتا ضرور ہے، آپ کو خیال آتا ہے اورا جو ہے وہ نیگیٹو اس کا ہو جاتا ہے. اسی طرح ہمارے سر جو معاملات ہیں اس میں بھی کہیں نہ کہیں نیت اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، جو کسی بھی دنیاوی جو معاملات ہیں، کسی بھی طرح کے معاملات. مثلا کس طریقے سے؟ مثال لے لیجئے کہ آپ دکھاوے کے لیے یا امپریس کرنے کے لیے کچھ دے رہے ہیں، نیت آپ کی جو ہے وہ کچھ اور ہے، نیت آپ ممکن ہے کو کام نکلوانا چاہتے ہو، تو چاہتے نہ چاہتے وہ شاید کام نکل بھی آئے لیکن اس نیت کا انجام آپ کو کہیں بھگتنا پڑ جاتا ہے. بڑی دنیا ایسی ہے، وہ اچھا اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ امپریس ہو جائیں گے، میلہ لگ جائے گا، چار اچھا کہہ لیں گے، اندر سے نیت اچھی نہیں ہوتی، وہ نیت کہیں نہ کہیں ایکسپوز ہو جاتی ہے. شاہ صاحب لیکن یہ جو اچھا کہے جانے کی، اچھا جانے جانے کی نیت ہے، یہ کوئی بری نیت تو نہیں ہے؟ یہ کوئی بری نیت نہیں ہے شاہ صاحب، لیکن برے کا اچھا جانا بڑی بری نیت ہے نا جی. اگر ایک بندہ ہے ہی نہیں اچھا اور وہ پینٹ اچھا کرتا ہے، وہ امپریشن اچھا دیتا ہے اور وہ کل کو کاٹ لیتا ہے، نقصان دے دیتا ہے، لیکن اگر امپریشن کے لیے وہ کچھ کام بھی ایسے کر رہا ہے جو اچھے ہیں تو دیکھیے سر، دیکھیے کام کے پھر پیچھے نیت آ جاتی ہے کہ ان کاموں کے پیچھے نیت ہے کیا. ماں دھکا دیتی ہے، دھکا کوئی اچھی چیز نہیں ہے لیکن ممکن ہے بچانے کے لیے دے رہی ہو. وہ ٹرین کے سامنے بچہ کھڑا ہے، باپ پاس ہی کھڑا ہے اس کے، اور وہ باپ دھکا دے دیتا ہے، دیکھنے میں عمل بڑا برا لگ رہا ہے لیکن اس سے بڑی اخلاص کی نیت کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ بچانے کے لیے کر رہا ہے. سو کسی بھی شخص، آپ دیکھیں نا سر، ہم اعمال دیکھ سکتے ہیں، نیت کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے اللہ ہی جانتا ہے. یہ بھی ایک بیماری ہے، بڑے لوگ نیتیں پرکھتے رہتے ہیں، نیتیں جانتے رہتے ہیں، نیتیں جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ہم احتیاط کر سکتے ہیں، چھاپ نہیں لگا سکتے، حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ اس شخص کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے. اندازہ لگا سکتے ہیں، نیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور نیت کا صلہ بھی اللہ ہی دیتا ہے. آپ کا ویسے کیا خیال ہے، یہ اندازہ لگانا درست فعل ہے، یہ ججمنٹ کے اس میں نہیں آ جائے گا؟ شاہ صاحب دیکھیں، آپ فطرتی طور پہ ججمنٹ آپ میں پائی جاتی ہے، آپ اسے بچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ہر جگہ ججمنٹ اگر کرتے رہتے ہیں اور وہ ججمنٹ آپ کو محدود کر دیتی ہے، آپ کو ذہنی مریض بناتی ہے، آپ کا اس نے یہ کہا تھا، اس نے یوں کہا تھا، آپ ان چیزوں میں ضائع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ پروگریس نہیں کر سکتے. اور دوسری بات ہے کہ آپ دوسروں کی نیتیں اور اعمال اس کی جوابدہی بھی آپ کی نہیں ہے، آپ کی 100% جوابدہی اپنی نیت اور اپنے عمل کی ہے. ٹھیک بات ہے. میں جب آؤں گا اگلے مرحلے میں تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو نیت ہے اس کا کامیابی سے کتنا تعلق ہے اور ناکامی سے کتنا تعلق ہے، جو دنیاوی کامیابی ہم کہتے ہیں، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے آپ سمجھیں، یہ اس مرحلے پہ ہم بات کریں گے. ڈاکٹر بلقیس صاحبہ، میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ یہ جو سر میں درد ہے، آج ہم ذرا اس پہ آپ سے بات کریں گے. بعض لوگوں کو روزہ رکھنے کے بعد جب بھوک کی کیفیت ہوتی ہے تو سر میں درد کی ایک شکایت وہ کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت سارے وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ تو اس کی گیسز کا بننا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو بھوک کا درد ہوتا ہے، السر کی وجہ سے بھی سر میں درد ہو سکتا ہے، کچھ کو کڈنی پہ پریشر آ رہا ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے. دیکھیں سر کا درد جو ہے وہ علامات ہے بہت ساری چیزوں کا. بعض اوقات دھوپ میں جانے سے سر میں درد ہو جاتا ہے، بعض اوقات خواتین میں ہارمونز کی وجہ سے سر میں شدید درد ہو جاتا ہے، بعض غذائیں ہم کچھ اس طرح کی کھا لیتے ہیں جو ہمارے سر کا درد کا باعث بنتے ہیں، اور بعض کی نیتوں کی وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے. ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے. جی کیا آپ نے کیا کہا، بیگم کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے؟ میں نے کہا بعض لوگوں کا، جیسے ہم عورا کی بات کریں، بیگمات کو شوہروں کی وجہ سے ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں بعض کا عورا جو ہے ہم سے مل نہیں رہا ہوتا، ان کی باتوں کی وجہ سے بھی، ان کی نیت کی وجہ سے بھی سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. بیچ میں آپ نے خوراک کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحبہ، آپ کے سر کے دائز خوراک کا ذکر کیا، اس کو تھوڑا سا بیان فرما دیجئے کہ کس قسم کی خوراک سے سر میں درد کا خدشہ ہوتا ہے؟ دیکھیں ہر انسان کا نا تھم پرنٹ الگ ہے، ہر انسان دوسرے سے الگ ہے. کچھ لوگوں کو بڑے کا گوشت بہت سوٹ کر جاتا ہے، کچھ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا. یہ جو سر کا درد ہے یہ اس ایکشن کا ریئیکشن ہے کہ کچھ کھایا ہے وہ آپ کو سوٹ نہیں کرا، گیسٹرک ایشوز بن رہے.
تو سر درد کر رہا ہے. تو ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے. بعض کو بھوکے پیٹ سر میں درد ہوتا ہے, بعض بہت زیادہ کھا لیتے ہیں سر میں درد ہوتا ہے, بعض بہت سو جاتے ہیں ان کے سر میں درد ہوتا ہے, بعض اگر نیند پوری نہیں ہو ان کے سر میں درد ہوتا ہے, بعض لوگ دھوپ میں جاتے ہیں ان کے سر میں درد ہوتا ہے, بعض لوگوں کو مطلب کہ اندھیرے میں سکون آتا ہے. تو یہ سارے علامات, اور بعض اوقات اگر آپ میں خون کی کمی ہو. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص کو اپنی باڈی کو جج کرنا چاہیے اور پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ کس وجہ سے درد ہوتا ہے, پھر یا تو اس کا تدارک کرے یا ڈاکٹر سے رجوع کرے. یہ بات درست ہے؟ جی بالکل بالکل. سب سے پہلے دیکھیں, بعض اوقات نزلہ زکام کھانسی کی وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے. سر کا درد میں نے آپ کو بتایا نا, خود کچھ نہیں, وہ علامات بہت سارے ریزنز کی وجہ سے ہوتا ہے. بعض لوگ اگر بہت زیادہ گفتگو کر لیتے ہیں ان کے سر میں درد ہوتا ہے, اور بعض لوگوں کو خاموشی سے گھٹن سے ان کے سر میں درد ہو جاتا ہے. جی یہ مطلب سب کے عادات مزاج سب کے الگ الگ ہوتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کا تو آپ کا فن ہے, آپ بول سکتے ہیں, لیکن بات تو نہیں بول سکتے, فوبیا ہوتا ہے. شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چپ رہنے سے سر میں درد ہوتا ہے. اچھا, بلکہ شاہ صاحب اس دن کہہ رہے تھے کہ میری بیگم بھی کہتی ہے کہ بھئی یہ تمہارے لیکچر جو ہیں, یہ آپ نے تو نہیں کہا لیکن میں یہ سمجھا یہ کہ آپ نے کہا کہ ٹی وی کے لیے رکھا کرو. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, آن اے سیریس نوٹ. نہیں قاسم علی شاہ بھائی بہت اچھا بناتے ہیں, میں ان کو بہت سنتی ہوں, بہت اچھا بتاتے ہیں. لیکن ان کی بیگم کی رائے جو ہے نا مختلف, وہ کہتی ہے کہ تم بناتے ہو, اب اس کا کیا کیا جائے. وہ گھر کی مرغی دال برابر ہے, کوئی مسئلہ نہیں, سب کے ساتھ یہی ہے. میرے بچے بھی یہ کہتے ہیں اماں جو ہے نا یہ کڑوی چیزیں ہمیں مت کھلائیں, تو یہ سب کے ساتھ ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, سیریس نوٹ, رمضان کے علاوہ بھی کرنا سیکھے. جی رمضان کے علاوہ بھی ڈاکٹر صاحب یہ سر درد کی شکایت لوگوں کو رہتی ہے. اچھا, بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی, کمی کی وجہ سے, یا بیشی کی وجہ سے, یہ بھی لوگ کہتے ہیں. بالکل میں اسی طرف آ رہی تھی. بعض لوگ لو بلڈ پریشر میں سر درد کا شکار ہوتے ہیں, بعض لوگ ہائی بلڈ پریشر میں سر درد کا شکار ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا, ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے, تو ان کی ریسیپیز اور ریمیڈیز بھی مختلف ہے. اسی طرح ڈاکٹر صاحب, لو بلڈ پریشر کی وجہ سے آپ کے آنکھوں کی وجہ سے اگر بصارت کمزور ہو گئی ہو تو وہ بھی کہتے ہیں آئی سائٹ کی وجہ سے, اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اب یہ فرمائیے کیسے آدمی اس کی وجہ سے بھی, خون کی کمی کی وجہ سے بھی, ٹھیک ہے, کیسے جان پائے گا کہ یہ درد جو ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے یا ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اگر آپ کو یہ بار بار علامات آ رہے ہیں, بار بار آ رہے ہیں اور شدید سر درد ہو رہا ہے, تو آپ کو بالکل ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, کیونکہ سر درد کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. بعض اوقات اللہ نہ کرے کوئی ٹیومر بن رہا ہو تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے سر میں شدید درد ہو, وہ ایسا درد ہوتا ہے کہ جو قابل برداشت نہ ہو. اور بعض لوگوں کو ٹینشن, ڈپریشن, اسٹریس میں بھی سر میں درد ہوتا ہے, تو انزائٹی میں بھی سر درد ہو سکتا ہے. کہ دیکھیں میں نے یہ بتایا نا, سر درد خود کچھ نہیں ہے, یہ علامات ہے بہت ساری چیزوں کی. جیسے آئی سائٹ کا میں بھول گئی تھی, آپ نے بتا دیا. آئی سائٹ ویک ہو تو بھی سر میں درد ہوتا ہے, خون کی کمی ہو تو بھی سر میں درد ہوتا ہے. اب کچھ ایسی ہربل ریمیڈیز ہیں جو آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کے سر درد کو کم کرنے میں. اب دیکھیں اگر آپ کا سر درد ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو آپ نے دھنیا گھر میں ہوتا ہے اور الائچی ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر اور سر میں درد ہو رہا ہے, تو آپ نے کیا کیا, جو ثابت دھنیا اس کو ایک چھوٹی الائچی کے ساتھ ابالا اور آپ نے پی لیا. اگر آپ کو پتہ ہے آپ کا لو بلڈ پریشر کی وجہ سے درد ہو رہا ہے, تو سب سے پہلی ٹپ ہے آپ نے ایک لونگ منہ میں رکھ کے چبا لینی ہے, تو آپ کا سر درد کافی حد تک بہتر ہو جائے گا. ایک کالی مرچ آپ چبا لیں, وہ صحیح ہو جائے گا. اب روزے کی حالت میں سر میں درد ہے, آپ کچھ کھا نہیں سکتے, تو آپ کیا کر سکتے, آپ سرسوں کا تیل لیں, اس کو ہلکا سا گرم کریں, اس میں لیمو کو اچھی طریقے سے نچوڑ لیں, لیمو کا رس اس میں اچھی طریقے سے نچوڑنے کے بعد سر کی جڑوں میں اچھی طریقے سے لگائیں, تو اس سے بھی سر درد جو ہے قدرے بہتر ہو جاتا ہے. دوسرا, بنانا, جیسے پکا ہوا کیلا جو ہے اس کو میش کر کے کن پٹیوں پہ لگائیں, تو اس سے بھی سر درد میں قدرے بہتری آ جاتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ خون کی کمی کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہے, تو سیب اور انگور کا رس نکال کے جو اس کا جوس بنا کے پیجئے, نہیں تو خالی جو کشمش منقع جو ہے اس کو ایک مٹھی لے کے 2 گلاس پانی میں اتنا پکائیں کہ وہ 1 گلاس رہ جائے, یہ پی لیجئے. اس میں اگر چاہیں تو عرق گلاب ملا سکتے ہیں, تو یہ بھی آپ کے لیے بہت. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو بہت چھوٹی اور کچھ, جی مجھے اجازت دیجیے, ایک تو عمران صاحب ذرا کالر ہیں, میں ان کو شامل کر لوں, اور پھر ایک چیز مجھے آپ سے سر درد کے حوالے سے, میڈیسن کے حوالے سے ایک بات کرنی تھی, مگر عمران صاحب کو ہم شامل کرتے ہیں. عمران صاحب
آپ اس وقت آن ایئر ہیں جناب. جی سر. محمد عمران صاحب فرمائیے. شاہ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. میں اتنے دنوں سے کال کر رہا تھا, آج مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ہمیں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے. یقین مانے یہ میرے دل کی کہہ لگے, میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ کے جذبات سن کے مجھے بھی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. محمد عمران صاحب فرمائیے. 21-22 دن ہو گئے میں ڈیلی کرتا ہوں کہ مجھے میں آپ سے بات کروں, قائم علی شاہ صاحب سے بات کروں, وشی صاحب سے بات کروں. بالکل کیجیے. جی تو ایک تو یہ میں چاہ رہا ہوں کہ آدھے سر کے درد کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آدھا یہ اگر میری دائیں سائڈ پہ زیادہ درد ہوتا ہے, صبح جب اٹھوں تو پچھلی سائڈ پہ اور اگلی سائڈ پہ دونوں سائڈوں پہ زیادہ درد ہوتا ہے. عمران صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا. اس کے بعد ہم نے میگرین پر ہی بات کرنی تھی. اس کو میگرین یا مائیگرین بھی کہتے ہیں, جس کو آدھے سر کا درد ہے, درد شقیقہ بھی اس کو کہا جاتا ہے نا عمران صاحب. درد شقیقہ کہتے ہیں نا اس کو, آدھے سر کے درد. تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. میں ذرا پچھلی بات مکمل ہو جائے. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ یہ آپ نے ساری چیزیں بتائیں, سر درد کے علاج کے لیے مختلف ٹوٹکے آپ نے بتائے, مگر یہ جو عموماً لوگ بغیر ڈاکٹر کے پوچھے ڈسپرین ہے, اسپرین ہے اور پیناڈول وغیرہ لے لیتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتی ہیں؟ دیکھیے بھائی, یہ تو میرا سبجیکٹ نہیں ہے تو میں اس پہ کچھ بولوں گی تو وہ اچھی بات نہیں ہوگی, لیکن بلڈ تھینر ہیں, وقتی طور پر ان سے آرام آتا ہے تو لوگ وہ جو ہے نا اس کا استعمال کر لیتے ہیں, لیکن خدا را ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں. پہلے چیز بہت چھوٹی لگتی ہے, اللہ نہ کرے کسی بڑے نقصان سے بچنا ہے تو ڈاکٹر کو ضرور وزٹ کیا کریں, یہ میں ضرور کہوں گی کہ یہ آپ ضرور کر لیں. اب یہ فرمائیے, جو مائیگرین کا عمران صاحب بھی کہہ رہے تھے, ہمارا بھی یہ سوال ہے کہ یہ بہت شکایت کرتے ہیں مختلف مرد و زن کہ بھئی, اور بہت ہی ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی پرابلم ہے ان لوگوں کو جن کو سر درد, آدھے سر کا درد ہوتا ہے, اس کے ساتھ متلی جی بھی متلاتا ہے, وامٹنگ بھی بعض اوقات آ جاتی ہے, پورا سرکل ہوتا ہے, 1-1.5 دن لگ جاتا ہے ان کو ٹھیک ہوتے ہوتے. تو اس کے بارے میں آپ کے پاس علاج ہے؟ بس وہ جب شروع ہوتا ہے اسی وقت 24 گھنٹے میں جا کر کچھ وہ آرام آتا ہے اس کے لیے. جیسے جن کو میگرین کا درد ہوتا ہے یا مائیگرین کا درد ہوتا ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ ایک دم سے نہیں آتا, وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے. جب وہ ڈیولپ ہونے لگے, جب آپ کو لگے کہ میگرین کا اٹیک ہو رہا ہے, تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, 1 کالی مرچ کو چبا لینا ہے. اچھا. 1 منٹ بعد 2 کالی مرچ چبا لینا ہے. ٹھیک ہے. پھر اگر بیئر کر سکتے تو اس کے بعد آپ کیا کریں, 3 کالی مرچ تک لے جا سکتے, مطلب کہ 6 کالی مرچیں ہو گئی. اس کے بعد آپ نے نیم گرم دودھ جو ہے نا پی لینا ہے. یہ آزمایا ہوا ہے, میگرین میں کافی حد تک لوگوں کو فرق پڑتا ہے. چبانا ضروری ہے ڈاکٹر صاحبہ, چبانا ضروری ہے, دودھ کے ساتھ نگل نہیں سکتے؟ چبانا ضروری ہے, چبانا نہیں نگلنا نہیں ہے, کیونکہ آپ کے ماؤتھ کا جو سلائیوا ہے وہ کالی مرچ کے ساتھ مکس ہونا چاہیے میدے میں جانے سے پہلے. ہمارے منہ کے جو انزائمز ہیں وہ الگ ہوتے ہیں, پیٹ کے الگ ہوتے ہیں, تو اس کے ساتھ مکس ہونا چاہیے, اسی سے آپ کو فرق پڑے گا. ٹھیک ہے. دوسری ایک ہربل ریمیڈی ہے استوخدوس, یعنی کہ لیونڈر, گاؤ زباں اور مشک بالا. استوخدوس, گاؤ زباں, مشک بالا, ان تینوں کو ہم وزن پیس کر پاؤڈر بنا کر رکھ لیں. اس میں سے 1 چمچ صبح شام قہوہ بنا کے پیجئے. چاہے آپ کو درد شقیقہ ہو رہا ہو یا نہیں ہو رہا ہو, یہ آپ نے 3 مہینے تک پینا ہے. اور نیم اور نمک کی اسٹیم لینی ہے, نیم اور نمک کی اسٹیم لینی ہے. اور بعض اوقات جب سر میں بہت درد ہو رہا ہو تو آپ چنے, بھنے ہوئے چنوں کو بھی سونگ لیتے ہیں, یا آپ کلونجی کو سونگ لیتے ہیں, تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. اور سر درد ہو تو ڈیپ بریتھ ایکسرسائز ضرور کریں, آکسیجن کی سپلائی ضرور بڑھائیں, اس سے بھی فرق پڑتا ہے. ویری گڈ. ہمارے ساتھ کالر ہیں جی, سویرا صاحبہ. سویرا صاحبہ, میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ یس سر, السلام علیکم. وسیع سر السلام علیکم. تھینک یو, میری کال لگ گئی ہے اس کے لیے. بولے بیٹا, آپ آن ایئر ہیں اس وقت. یس سر, آئی نو سر. میں ڈاکٹر بلقیس سے کوشچن ہے کہ میرا چھوٹا بھائی ہے نا, اس کی مطلب ایج ہے 9 to 10 ایئرز ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی مطلب کیونکہ چھٹیاں بھی ہیں اور اس وجہ سے وہ جو ہے نا دھوپ میں بہت کھیلتا ہے, اور اس کی جو گردن ہے نا وہ بہت بلیک ہو چکی ہے, اس کا اسکن کا کلر بہت ڈاؤن ہو چکا ہے, اور اس کے نا جو اسکن پہ نا گال ہے نا سائڈ پہ, اس کے مطلب دھبے مطلب وائٹ پڑ گیا. تو اب اس کے لیے میں کیا کروں؟ جی ڈاکٹر صاحبہ فرمائیے. جی میں بتا دیتی. سب سے پہلے تو بیٹا دھوپ میں جانے نہیں دو, کیونکہ یو وی ریزز سے بھی سفید دھبے پڑ جاتے ہیں, تو دھوپ میں جانے نہیں دو. اور گردن کالی صرف دھوپ کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے, سیرم انسولین بڑا ہو تو بھی ہوتا ہے. تھوڑا میٹھا وغیرہ اس کا کم کر دو, ٹھیک ہے. دوسرا گھر کا بتا دیتی ہوں, جو بچہ چھوٹا ہے تو اس کے حساب سے بتا دیتی ہوں. آپ نے 1 بنانا یعنی کیلا لینا ہے, اس کو اچھی طریقے سے میش کرنا ہے, اور گھر سے آپ بلائی لے لیں, اور ملتانی مٹی
اور تھوڑی سی ہلدی، ملتانی مٹی میں اس کا پیسٹ بنانا ہے. ان سب کو مکس کر کے کریم کی شکل میں بنا کے آپ اچھی طریقے سے گردن پہ لگا لیں. گھر میں بیسن ہے تو 1 چمچ بیسن بھی ڈال سکتے ہیں. اس کا پیسٹ بنا کے جو لگا کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. اس کے بعد روز واٹر سے اسپرے کر کے اس کے بعد آپ نے جو مطلب کہ اس کو نکالنا ہے، آپ 10 سے 15 منٹ یا 20 منٹ تک آپ لگے رہنے دیں. اس کے بعد اس کو جو ہے سادے پانی سے دھو لیں. اس کے اوپر آپ نے کوئی بھی فیس واش یا صابن استعمال نہیں کرنا، تو انشاءاللہ اس سے کافی فرق پڑے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میرے پاس 20 سیکنڈ ہیں. 20 سیکنڈ یہ فرمائیے گا کہ جو لوگ کام پہ جاتے ہیں، شدید دھوپ کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگوں کو سر میں درد ہوتا ہے، اس کا علاج 20 سیکنڈ میں. بالکل، لیمبو پانی ساتھ رکھا کرے الیکٹرولائٹس کے لیے، یا گھر سے ناریل پانی پی کے جایا کرے، تو انشاءاللہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ بلقیس صاحبہ، آپ کی گفتگو ہمیشہ بہت مفید ہوتی ہے، لوگوں کو بہت اس سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. مجھے بریک پر جانا ہے، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. رمضان کی حرمت بھی دیکھو نا حکم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا، جناب شیمہ کا ذکر ہو گیا، جناب سویبہ کا ذکر ہو گیا، سیدہ فاطمہ بنت اسد کا ذکر ہو گیا. اس کے بعد ام ایمن جو خاص طور پہ آپ کے خاندان کی خادمہ تھی، اور پھر جس طرح سے سفر میں آپ کو لے کر جا رہی تھی، اس کے بعد پھر بڑی ہی سگنیفیکنس رہی ام ایمن کی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. بہت انہوں نے خدمت کی، بڑی شفقت سے پیش آتی رہی. میں چاہوں گا اب ذرا ان کا ذکر ہو جائے. ابتداً یہ سیدنا عبداللہ حضور کے والد گرامی مرتبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ رہیں. آپ کے وصال کے بعد پھر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں رہیں اور ایک عرصہ ان کی خدمت کرتی رہیں. پھر جب حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی، والدہ محترمہ پردہ فرما گئیں. پھر اسپیسیفک یہ خاص ہو گئی حضور کی خدمت کے لیے. میں چاہوں گا یہ آپ درست کریں، وہ جو بیچ کا سر ایک پورشن ہے نا جس میں آپ کو بی بی آمنہ مدینہ لے جا رہی تھی، مدینہ منورہ سے وہ جو سرکار نے جس طرح سے گریہ فرمایا ہے، میں چاہوں گا وہ ضرور ذکر کریں کہ جب آپ کی والدہ محترمہ کا وصال ہوا ہے وہ ضرور بیان فرمائیں. جی آپ واپس تشریف لا رہی تھیں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، اور آپ کے ساتھ حضرت ام ایمن ہے جی ہاں، اور ساتھ حضور رحمت عالمین ہے. ابواہ کے مقام پر، پہاڑی کے اس بلند حصے پر ہیں، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا وقت اجل آ گیا. تو آخر میں آپ نے چند کلمات اپنے لخت جگر سے فرمائے اور وہیں آپ کا وصال ہوا. اس وقت سرکار کریم علیہ السلام کی عمر مبارک ہے 6 سال، اور والدہ محترمہ کے رخصت ہونے سے جو آپ کو رنج اور دکھ پہنچا، اس وقت آپ کی زمین پر ابتداً جو ڈھارس بندھائی وہ سیدہ ایمن. ابتداً یہ کردار ان کا بہت اہم جی بہت اہم ہے. پھر یہی میں اسی لیے کہتا کہ یہ واقعہ ذرا مجھے لگا کہ ضروری یہ اس وقت خدا کی امانت کو رسول پاک اللہ کی امانت پہنچانا، خدا کی امانت جو سپرد ہوئی وہ حضرت ام ایمن کی تھی. بالکل درست. اور حضرت ام ایمن اس امانت کو لے کر حضور کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچے. اور میں یہاں ایک جملہ کہہ دوں، ایک مرتبہ حضور اپنے صحاب کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو ایک خاتون آئی صحابہ اکرام کی موجودگی میں. آپ نے دیکھتے ہی فرمایا میری والدہ میری ماں آ گئی، میری ماں آ گئی، اپنی چادر بچھا دی، اور وہ حضرت ام ایمن تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کی یہ خواہش ہے کہ وہ جنتی عورت سے نکاح کرے. اللہ اکبر. تو حضرت زید بن حارثہ نے اپنے آپ کو پیش کیا تو رسول پاک نے ان کا نکاح حضرت ام ایمن سے کروایا. اور حضرت ام ایمن سے ہی وہ لخت جگر پیدا ہوئے جن کا نام اسامہ بن زید. حسن و حسین کو ایک گود میں بٹھایا ہوا اور ایک گود میں تھے اسامہ کو. اور حضور فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں ان سب سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. اس میں حضرت اسامہ کو بھی شریک کیا. مجھے نا وہ جو مجھے بعض اوقات میں کم یہ لفظ استعمال کرتا، بعض اوقات جب جہالت سے
جہالت میں لتھڑے ہوئے لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ غلامی کو کیوں نہیں ختم کیا. اور میں کہتا ہوں یار تم نے جب پڑھا ہی نہیں کسی چیز کو اور تعصب کی کوئی اینک اتار کے دیکھو تو تمہیں پتہ لگے کہ سلوک کیا تھا اور کیا وہ. اور پھر اندازہ کیجئے کہ جب سالار بنا کر بھیجا ہے بالکل, اور جب وہ یعنی کہ آپ جانتے ہیں ان کی انائیں جو تھیں عربوں کی, وہ بھی ذرا بیان فرما دیجیے لوگوں کو پتہ لگے کہ جو غلام اس زمانے میں ہوتے تھے یا جو کنیزیں ہوتی تھیں یا جو خادمائیں ہوتی تھیں کیا احترام ان کو دیا. اتنا آج تک کسی نے عالم ہے کہ آپ نے وصال سے قبل ایک لشکر تیار کیا اور اس کا سپہ سالار بنا دیا, اور اس وقت ان کے تحت, ان کی سپہ سالاری کے تحت حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے انڈر تھے. اس سے بڑا اور شرف کیا ہوگا غلاموں. اور پھر صدیق اکبر نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو برقرار رکھا. اور مجھے کہنے دیجیے حضرت ام ایمن وہ ہیں کہ جنگ حبشہ کی رہنے والی تھی. پہلے انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی, پھر مدینہ کی طرف ہجرت میں بھی یہ شامل رہیں. ان دو بڑی ہجرتوں کا شرف انہیں ملا. اور پھر ہجرت کے وقت جب حضرت زید کو رسول پاک نے بھیجا کہ حضرت ام ایمن, حضرت فاطمہ, حضرت ام کلثوم, حضرت سیدہ عائشہ, ان خواتین کو آپ مدینے سے لے کر آئیں, تو وہ ام ایمن کے شوہر حضرت زید کی ڈیوٹی لگی تھی. پھر غزوہ احد میں یہ شریک ہوئی حضرت سیدہ عائشہ ام سلیم کے ساتھ. ام ایمن بھی تھیں جو زخمیوں کو پانی پلاتی, ان کی مرہم پٹی کرتی تھیں. اور اس دوران ایک خاص واقعہ پیش آیا جس سے آپ اندازہ لگائیں رسول پاک حضرت ام ایمن سے کتنی محبت کرتے تھے اور کتنا احترام کرتے تھے, اور اس طرح درد فیل کیا جس طرح ایک بیٹا ماں کے لیے کرتا ہے. ہوا یہ کہ دوران جنگ حبان نامی ایک مشرک نے بڑی بزدلی کا ثبوت دیتے ہوئے تیر مردوں کو مارنے کے بجائے نشانہ باندھ لیا حضرت ام ایمن کا. وہ تیر آ کر لگا حضرت ام ایمن کو جو زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی. حضرت ایمن کھڑی کھڑی زمین پر گر گئیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے. آپ کو بہت تکلیف ہوئی اور آپ اس وقت غضب اور جلال میں آ گئے. آپ نے زمین سے تیر اٹھا کر حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیا. فرمایا سعد یہ تیر پکڑو, خدا تمہارے تیر کو منزل تک پہنچائے. وہ حبان کھڑا ہے اس کو مارو. اللہ, یہ جلال تھا جنگ کے دوران. پھر اس کو حضرت سعد نے تیر مارا اور جا کر اس کے گردن کے نیچے سینے پر لگا تو رسول پاک بہت خوش ہوئے اور حضرت سعد کو دعا دی کہ خدا تیری کمان سے نکلے ہوئے ہر تیر کو نشانے پر لگائے اور خدا تیری زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا کو قبول کرے. حضرت سعد کی بن گئی. اور آخر میں حضرت سیدہ ام ایمن جب رسول پاک کا وصال ہو گیا, دور صدیق اکبر میں, دور فاروق اعظم میں بھی یہ رہیں, تو جناب صدیق اکبر اور فاروق اعظم باقاعدہ ان کی زیارت کرنے آیا کرتے تھے اور ان کی خدمت میں قیمتی تحائف پیش کرتے. اور یہ دونوں خلفائے رسول, یہ دونوں ہستیاں حضرت ام ایمن سے دعا کرواتی تھیں کہ آپ ہمارے حق میں دعا کر دیں. اور سیدہ ام ایمن ہی ہیں جب سیدنا فاروق اعظم کا وصال ہوا, ان کو خبر پہنچی کہ آپ کی شہادت ہوگی تو بہت روئیں. تو کہا آپ رو کیوں رہی ہیں؟ فرمانے لگے آج اسلام کمزور ہو گیا. یعنی عمر کی وجہ سے اتنی تقویت تھی اسلام کو. حضرت شاہ صاحب جب وہ گھڑی آئی اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس امانت ان کے گھر والوں کو سپرد کرنے آئی, تو راستے میں نا وادی تہامہ میں تھوڑی دیر کے لیے نبی کریم اور حضرت حلیمہ میں جدائی ہو گئی. کچھ لوگوں نے لکھا کہ حضور گم ہو گئے تھے. مولانا روم علیہ الرحمہ نے بڑا پیارا جواب دیا, کہتے وہ ہستی کیسے گم ہو سکتی کہ پوری کائنات تو اس میں گم ہے, اللہ اکبر, ان کے جلووں میں, ان کے انوار میں گم ہے. صوفی کا جملہ ہے یہ, اور یہ جملہ واقعی دیکھے کیسا صوفی کا ہی ہو سکتا ہے. اور پھر جب لائی ہے نا جناب حضرت عبد المطلب کے پاس ہاتھ پکڑایا تو کہنے لگی الذی نضر اللہ بہ وجہی, کہ اے سردار محترم یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے میرے چہرے پر رونق آ گئی ہے. وَأَغْنَا عَيْلَتِي, اور میری غربت تونگری میں بدل گئی. وَأَشْبَعَ جَوَتِي, اور میری بھوک جو ہے وہ سیری میں بدل گئی. رَبَّيْتُهُ حَتَّى إِذَا أَدْرَكْتُ بِهِ سَرُورِي وَأَمْلِي, میں نے ان کی پرورش کی ہے کہ میرا دامن خوشیوں سے مالا مال ہو گیا. اور اوصاف محمدیہ شاہ صاحب میں آپ کو عرض کروں کہ نبی کریم علیہ السلام کے اظہار نبوت سے پہلے 3 خواتین ایسی جنہوں نے سیرت کو خوب بیان کیا.
ایک حضرت حلیمہ سعدیہ، ان سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ، اور تیسری آپ کی رفیقہ حیات حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو تاریخ سیرت کو پڑھیں تو ان خواتین کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور حضرت عبد المطلب کو بتاتی ہیں کہ کس طرح یہ میرے علاقے میں گئے تو گھر گھر خوشبو ہو گئی، ساری رات یہ میرے گھر میں ہوتے تھے، تو خواتین کہتی ہیں حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہو، ساری رات تمہارا چراغ جلتا رہتا ہے۔ تو میں کہتی جب سے یہ آئے ہیں میں نے چراغ کبھی آن ہی نہیں کیا، سراجا منیرہ قرآن نے کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اور ان کے اوصاف جب بیان کیے، اور فرماتی مجھے حضرت عبد المطلب نے وہ کچھ عطا کیا خدمت کے بدلے میں، حقیقت میں تو ان کو جو دائمی اور حقیقی عزتیں اور وہ جو مل چکی تھی خدا کی بارگاہ سے وہ الگ ہیں، جو ظاہری طور پر کہتی میں اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ حضرت عبد المطلب نے جب اپنے لاڈلے بیٹے کے وہ اوصاف سنے تو اشک بار ہو گئے، اور کہنے لگے حلیمہ میرے بیٹے کی بڑی شان ہے، کاش کہ میں اس وقت کو پاؤں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو انڈیکیشنز تھیں، وہ جو اشارے تھے وہ اس خاندان کو ہو رہے تھے، وہ اس وقت کو پاؤں جب ان کی عظمتوں کے پھریرے لہرا رہے ہوں گے۔ آپ جب وہاں تھے بنو سعد میں تھے تو وہ جو یہودیوں والا واقعہ ہے وہ بھی اگر آپ کو یاد ہو تو آپ بیان فرما دیں، آپ بیان فرما دیں، بڑا تاریخی واقعہ ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ نہیں یہ تو ہمارے ہی، سر بیان فرما دیجئے، بڑا ڈاکٹر صاحب اس بارے میں تفصیلاً۔ جی میں عرض کرتا ہوں کہ جب وہ یہودیوں نے کہا کہ یہ عرب کی قریش سے ہے، تو انہوں نے کہا یاد آیا سر آپ؟ جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شاہ صاحب ولادت سے لے کر اظہار نبوت تک نہ صرف یہودی بلکہ عیسائی بھی جو تھے، جو راہب تھے، وہ علامات دیکھ کر ہی پہچان لیا کرتے تھے۔ بلکہ میں یہ عرض کروں کہ جب آپ وادی تہامہ میں آگے پیچھے ہوئے نا تو حضرت حلیمہ سعدیہ اشکبار ہوئی، تو ایک بوڑھا مشرک ملا، کہنے لگا کہ لات و منات کو پکارو، تو آپ نے فرمایا نہیں وہ تو ان کا نام سننا، یعنی تمام لوگ عظمت مصطفیٰ کو بیان کر رہے ہیں، اس حوالے سے بیان کر رہے ہیں۔ اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت ستارہ طلوع ہونا تھا، اس رات اس یہودی نے ملاحظہ کیا اور کہنے لگا اے آل یہود، آج وہ ستارہ طلوع ہو چکا ہے جو نبی آخر الزماں کی ولادت میں طلوع ہونا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کائنات کا سب سے بڑا انقلاب ہے، بے شک۔ اور جب آپ آئے ہیں تو وہ جو واقعات کچھ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی، کچھ حضرت حلیمہ سعدیہ، اور جو سماج میں نبی پاک کے بیہیویئر ہے اس کو ام المومنین حضرت خدیجہ بیان کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ حضرت یہ فرمائیے کہ ہم نے سوال کو اس موڑ پر چھوڑا تھا کہ جو دنیاوی کامیابی ہے عموماً بچوں کے لیے، کالج کے اسٹوڈنٹس کے لیے، آپ کا جن سے تعلق بھی زیادہ رہتا ہے، کہ نیت جو ہے اس سے کامیابی پر نیت کتنی اثر انداز ہوتی ہے اور ناکامی پر کتنی اثر انداز ہوتی ہے؟ تو دنیاوی ہے، نوکری ہے، رزلٹس ہیں، پیسہ ہے۔ شاہ صاحب دراصل نیت کے ساتھ ارادہ بھی جنم لے لیتا ہے، یہ ساتھ ساتھ ہی چیزیں ہیں، یعنی انٹینشن، ارادہ، نیت، یہ بڑے قریب قریب کے کہہ لیجئے الفاظ ہیں سارے۔ اب جتنی نیت آپ کی مضبوط ہے اتنا دراصل آپ کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے، اور زندگی میں جب بھی آپ کسی بھی میدان میں ہیں، مخالفت ہے، چیلنج ہے، آپ کی نیت بڑی میٹر کر رہی ہوتی ہے۔ اب یہ کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کی نیت کا جو اخلاص ہے اور جو آپ کی اس نیت سے ڈٹرمنیشن پیدا ہوئی ہے، آپ 100 بار گر رہے ہوتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جا کے ایسا سنبھلتے ہیں اور ایسی مثال بنتی ہے کہ دنیا اشکار اٹھتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر آپ کی نیت بری ہے تو نیت بری سے آپ جتنی مرضی کوشش کر لیجئے، بری نیت یا کمزور نیت کہیں نہ کہیں ایک تذبذب پیدا کرتی ہے، ایک کمزوری پیدا کرتی ہے، اور وہ کمزوری آپ کو میدان کا راہی بھی نہیں رہنے دیتی، آپ رستے سے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ سو استقامت کے لیے، ڈٹرمنیشن کے لیے وہ نیت، اچھا اس پہ کتابیں بھی بے شمار ہیں۔ اسی دوران بریک میں دیکھ رہا تھا کہ پاور آف انٹینشن ایک بڑی معروف کتاب ہے، اور یہ وین ڈائر کی کوئی 70s میں لکھی ہوئی کتاب ہے جس کے کئی زبانوں میں تراجم ہوئے، اور وہ بھی مانتا ہے کہ جو انٹینشن ہے، نیت، یہ اتنی طاقتور چیز ہے کہ بعض اوقات آپ کی نیت کی مضبوطی اور آپ کا نیت کے ساتھ جڑنا، وہ رستے ملنے شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح کے لوگ آنے شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح کے حالات مل جاتے ہیں، اس طرح کا علم مل جاتا ہے، اس طرح کے رہنما مل جاتے ہیں جو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں اور رستے آپ کے بنتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی نیت کی کلیئرٹی نہیں ہے، نیت آپ کو خود ہی نہیں کلیئر، کنفیوژن ہے۔ مجھے یہاں سے ایک واقعہ بھی یاد آتا ہے۔ ایک دفعہ یونیورسٹی نے شاہ صاحب ایک ایجوکیشنل سٹال لگایا، پرانا زمانہ، جب میں نے یہ پڑھانا شروع کیا تو
تو میں نے ایک اسٹال لے لیا اور دن میں تقریباً 103 لوگ مجھے ملے اور 103 کو ہی میں نے ایک اندازے سے سب کو یہ بات کہی کہ تم کنفیوز ہو. ایسا 103 سب کے سب ماننے کے وہ کنفیوز ہے کیونکہ بڑی دنیا کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ کنفیوژن ہے. تو جب آپ کو کلیئرٹی ہوتی ہے تو پھر آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, کوئی کلیئرٹی نیت سے ہوگی, وہ نیت کے ساتھ جڑی ہے. جتنی آپ کی اور نیت, میرا خیال ہے نیت آپ کی مضبوط بھی تب ہوتی ہے جب وہ کلیئرٹی آپ کے پاس ہوتی ہے کہ میں نے پہنچنا کہاں ہے اور میرا ارادہ کیا ہے. آپ چھوٹی سی مثال لے لیجئے, اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کچھ کر رہے ہیں, دنیا 100 مخالف آپ اور کرٹیسزم ہے, مسئلے ہیں, آپ اللہ کی رضا کے لیے ساری کرٹیسزم کو وصول کریں گے کہ خیر ہے, میری نیت تو ٹھیک ہے, مجھے اس نیت کا انجام انشاءاللہ خیر سے ہی ملے گا. اور اگر آپ کی اپنی نیت ٹھیک نہیں ہے, دنیا واہ بھی کر رہی ہے, تو آخر کار کوئی اچھا انجام آپ کو پھر نہیں ملے گا. اچھا شاہ صاحب, اب ہمیں ججمنٹل ہم نہیں ہونا چاہ رہے, مگر اگر ہمیں کچھ چیز نظر آتی نا کہ آپ ایک آدمی ہے 22ویں گریڈ کا افسر ہے, 20ویں گریڈ کا افسر ہے, یا ایک شخص جو ہے اس کا جو عہدہ ہے اس سے جڑی ہوئی تنخواہ جو ہے وہ 4-5 لاکھ روپے ہے, لیکن اگر وہ 5 کروڑ کے گھر میں رہ رہا ہے, 2 کروڑ کی گاڑی وہ کر رہا ہے, 20 لاکھ کی اس نے گھڑی باندھی, تو ایک ایک اس کا جو فیل ہے, ایک اس سے جڑی ہوئی چیز جو ہے, اس کا ایسٹ جو ہے, وہ چیخ کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جان کو گڑبڑ ہے کہیں. تو لگتا تو پھر یہ ہے کہ بد نیتوں والوں کو اور بد اعمال والوں کو بہت مالی فائدے ہو رہے ہیں, تو اس کو پھر کیسے دیکھیں؟ ایسا پھر نیب وہ جو ہمارا فلسفہ ہے دیکھنا چاہیے نا. ہاں لیکن سر نیب کو تو بہت دیکھنا چاہیے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ شاہ صاحب میرا خیال ہے کہ دیکھیے, آپ دنیا کے کوئی بھی بندہ کسی بھی حالت میں ہے, فائنینشیل حالت کی بات کر رہا ہوں, اس سے اللہ کی رضا یا اللہ راضی نہیں ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اس بندے کو خود ہی پتا ہوتا ہے, این ممکن ہے مال و متاع کی انتہا ہے اور پتہ نہیں کس تکلیف میں وہ ہے, اور ممکن ہے کسی کے پاس وہ مال و متاع نہیں ہے لیکن اس کا رجوع اللہ کی طرف, ہم اس کے صرف چکا چوند دیکھ رہے ہیں, ہم ایک اس کا پہلو دیکھ رہے ہیں, اور ممکن ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اس کا کوئی اور سورس ہو. لیکن شاہ جی ایک سوال پھر اور ہے یہاں سے, اگر لوگ اتنے ہی تکلیف میں ہوتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں, اور ہم اسی پہ بات کرتے ہیں, آپ بھی بہت کرتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ گاڑیاں کچھ نہیں, بنگلے کچھ نہیں, اور پتہ نہیں اندر سے لوگ خوش ہیں کہ نہیں ہیں, پتہ نہیں کتنی گولیاں کھا کے سوتے ہیں, مگر کتنوں کو ہم نے بدلتے دیکھا ہے. ہمارے سامنے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ یار یہ 100% اس کے اثاثے اور اس کے جو مینز ہیں وہ ان میں فرق ہے, ٹھیک ہے, لیکن اور ہمارا خیال یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ کتنی بری زندگی گزار رہا ہوگا, مگر ہم نے کسی کو بھی شاید بدلتے نہیں دیکھا, کم لوگ ہوں گے جو بدلے ہوں گے. تو پھر کیا بات, اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہے, وہ مطمئن ہے, ہمارا فلسفہ غلط ہے. اطمینان قلب بڑا ضروری ہے اور میانہ روی بڑی ضروری ہے. یعنی میں نہیں کہتا کہ ہر امیر جو ہے وہ برا ہی ہے, لیکن آپ یہ کہہ لیجئے بڑی دنیا جن چیزوں کو اکٹھا کر کے خوشی جن میں ڈھونڈتی ہے, بعض اوقات خوشی ان میں نہیں ہوتی. ہمیں لگتا ہے شاہ جی بعض اوقات ہمیں ہو سکتا ہے اس کو تو لگ رہا ہے اگر وہ خوش ہے تو پھر وہ تو ٹھیک رہ گیا ساڑھے کو, یہ ہماری پرسیپشن ہے. اچھا, اور یہ ایک جنرل باتیں ہیں شاہ صاحب, کوئی ایک اسپیسیفک کسی کیس پہ ہم ڈسکس نہیں کر سکتے. ایک اندازہ یہ ہے, دیکھیے آپ ایک بندہ جو مال جمع کرتا جا رہا ہے, تمام لالچ اس کی خوشیوں کو چھین لیتا ہے. مال بڑھنے کے باوجود اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس مال و متاع بڑھا لیکن رشتے اس کے کوئی نہیں بچے, وہ اکیلا ہو گیا, اس سے زیادہ بڑی ناکامی کیا ہے؟ کسی کا مال و متاع بڑھا ہے, صحت اچھی نہیں رہی اس کی, ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ شخص پھر بھی خوش ہے تو سلوٹ ہے پھر اس کو, پھر تو بڑا خوش قسمت ہے. لیکن شاہ صاحب اصل بات پھر اگین اینڈ اگین آپ کسی بھی سفر پہ روانہ ہے, ٹھیک بات, آپ اس میں صرف ایک چیز اکٹھی نہیں کر رہے ہوتے, اس کی پرائس میں بڑی چیزیں آپ کو پے کرنی پڑی ہوتی ہیں. ٹھیک بات, بڑی دنیا ایسی ہے شاہ صاحب, وہ مال و متاع اکٹھا کرتی ہے لیکن کوئی ایسی بیماری بھی ساتھ چلا رہی ہوتی ہے جو شاید دکھ نہیں رہی ہوتی. بس سلوٹ ہی ہے, آنکھ جو دیکھتی ہے وہ نظر آتا ہے, لیکن جو نہیں دیکھتی یا ہم نہیں دیکھ پاتے وہ بھی ایک زندگی کا شعبہ. درست بات ہے. واشنگٹن سے کال ہے جی, سوری آپ کو ذرا ہولڈ کرانا پڑا, گفتگو ایسے موڑ پہ تھی میں نے کاٹنا مناسب نہیں سمجھا. جی جناب حافظ صاحب. السلام علیکم جناب. جناب حافظ صاحب وعلیکم السلام, فرمائیے, آپ اس وقت آن ایئر ہیں. بالکل خیریت جناب. میں جناب نو مبارکباد پیش کرنا جی, جس طریقے سے آپ نے یہ کل اور پرسوں کا مفتی صاحب اور جناب مرشدی صاحب نے حضرت علی کرم اللہ وجہ پروگرام کو نبھایا, روحانی سعادت ہے جی سب کی اس کا حصہ بننا. بڑی محبت, بڑی محبت حافظ صاحب, ماشاءاللہ, بڑی محبت, بڑی محبت, بڑی محبت. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہیں محبوب صاحب. جناب محبوب صاحب میری آواز آ رہی ہے, آپ آن ایئر ہیں اس وقت. شاہ صاحب تھینک یو سو ویری مچ. السلام علیکم میری طرف سے سب کو. وعلیکم السلام. محبوب اسلم صاحب لاہور سے. جی سر. شاہ صاحب قرآن کا چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ مور دین جو سائنٹیفک نالج ہے, مائنڈ سائنسز اور
नफ्सियात, उसका भी छोटा सा स्टूडेंट हूँ। जरूर, बिस्मिल्लाह। आपकी गुफ्तगू जो हो रही है उसमें एक मेरा ट्रेनिंग का प्रोग्राम है बड़ा, उसके नजदीक तरीन, मैं इसको समअप करके एक लाइन में आपको नतीजा दे देता हूँ। जी जी। कि सर दर्द जितना भी इंसानों का होता है उसमें 95% एक ही वजह है इसके पीछे, जो कि हम लोग चीजों को टालते हैं। तो आप इसको एलैबोरेट कर लीजिएगा। कोई भी काम अगर हमने करना है, अगर हम उसको करना शुरू कर दें और प्रोक्रेस्टिनेट ना करें उसको, तो वो चीजें पाइल अप नहीं होती। जब पाइल अप नहीं होती वो हमारी नींद के ऊपर, हमारे मिजाज के ऊपर वो असरअंदाज होती है, और हमें सेरोटोनिन जो हमारे माइंड के मुख्तलिफ किस्म के जो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है वो रिलीज करता रहता है। तो जब चीजें हम डू इट मोड में आ जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, तो ना सर पे बर्डन पड़ता है, ना एंजाइटी बढ़ती है, ना टेंशन बढ़ती है, बंदे के मूड भी जो है वो स्ट्रीमलाइन रहते हैं सर। ठीक है, गॉट इट, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने ज़रा साइंटिफिक अंदाज से बड़ी उम्दा बात की। मैं एक चीज़ चाहूँगा, कॉलर है हमारे पास? कॉलर हमारे पास नहीं है। ये जो हम जिस पर बात कर रहे हैं और हम ये समझते हैं कि यार सब कुछ नज़र आ रहा है कि नेगेटिव है उसका, वो एक आप समझिए कि महल में रह रहा है लेकिन अकेला है, बीमार है, परेशान है, तन्हा है, रिश्ते भी छूट चुके हैं, मगर हम उसे सलूट कर रहे हैं कि फिर भी वो इस बात पे खुश है और ना कुछ देने को तैयार है, ना बदलने को तैयार है, ना तौबा करने के लिए तैयार है। तो क्या ये वो आदमी है, या ये वो लोग हैं, या ये वो रवैया है जिसके बारे में कुरान कहता है कि हमने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है? ये वो लोग हैं क्या? ये भी एक सबब है। अच्छा, हम सिर्फ ऐसे ही लोग नहीं हैं। हर बुराई ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान को खींच के उस मकाम तक ले जाती है कि फिर उस पर हिदायत का असर नहीं होता। फिर जब हिदायत का असर ना हो, ये अलामत होती है कि अब मोहर लग चुकी है। शादी आप समझे ना, मैं बिल्कुल समझ, हमें सब कुछ उसके मुखालिफ है लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रही कि उसने जिंदगी में क्या खो दिया। करना चाहूँगा जरूर। देखिए सर, हम दुनिया को जज करने, उसकी नीयत परखने, उसका अंजाम जानने, ये सर हिसाब अल्लाह ने करना है। ठीक बात है। और ये सर बड़ी मैराथन है, इसमें आज का गुनाहगार कल को तायब हो के वो जन्नत में चला जाए। मेरा ख्याल है एजेंडा अपनी नीयत को ठीक करने का होना चाहिए, अपनी इस्लाह नीयत बहुत बड़ा काम है। हमारी तो एक मकतबा फिक्र तो वो कहता है भाइयों नीयत कर दो कम से कम। तो बड़े काम ऐसे जिसमें सिर्फ आप नीयत करवाते हैं, उस नीयत का भी एक सिला है, एक अंजाम है। अच्छा, दूसरा सर, जो खैर के काम आप दूसरों के लिए करते हैं वो एम्पैथी के साथ है। आपके अंदर एक एम्पैथी पैदा होती है कि यार ये तकलीफ में है, अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं इसकी तकलीफ को दूर कर देता। तो वो जो पॉजिटिविटी है, उस पॉजिटिविटी का यकीनन आपको सिला मिलता है, उसका एक अंजाम है। और अल्लाह ताला आपको, देखें हुक्म ये है, मुफ्ती साहब आप मुझे जरा इसको दोहरा दीजिएगा मेरी बात को, कि किसी की तकलीफ देखे तो मुस्कुराए ना। अल्लाह, ये ना हो वो तकलीफ चल के आपके पास आ जाए। आज साइंस सर ये मान रही है, तो साइंस मान रही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है जब आप किसी की तकलीफ को देख के मुस्कुराते हैं तो दुनिया की वबाएं उस तरह की आपकी तरफ चलना शुरू हो जाती हैं। तो लेकिन अगर आप दुआ करते हैं, आप दुआ करते हैं या बारी ताला मेरे इख्तियार में तो नहीं है, इसकी तकलीफ हटा दे, तो यकीनन वो बलाएं फिर आपकी तरफ भी नहीं आती, वो रिपेल करने लगती। ठीक बात। मुफ्ती साहब, ये जो मैं अक्सर इस पर गौर करता हूँ, जैसे होता है कुरान की आयत ले लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते रहते हैं, मुख्तलिफ तफासीर देखते हैं, ये जो मोहर लग जाने वाली बात है और हमने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है, इस पर ज़रा थोड़ा सा गुफ्तगू फरमाइए। असल में बेसिकली तो ये आयत है मुनाफिकीन के बारे में उतरी है, या इससे कुफ़ार भी मुराद है, जिन्होंने अपने आमाल की वजह से और अपने बातिल नज़रियात पर ज़िद और डटे रहने की वजह से ख़ुद ऐसे असबाब पैदा कर लिए कि अब वो हिदायत से गोया महरूम हो गए। एक तो ये उनके हक़ में है। दूसरी बाज़ औक़ात बंदा, जैसा कि हदीस पाक में है, गुनाह करता है तो उसके दिल पर स्याह धब्बा, तौबा कर ले तो साफ़, ना तौबा करे तो धब्बा बढ़ता है। ठीक है। फिर करे गुनाह तो वो स्याही और बढ़ी, फिर गुनाह किया स्याही और बढ़ी, अब बढ़ती बढ़ती वो स्याही दिल को घेर लेती है। अच्छा। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि दिल में इतनी सख्ती हो जाती है कि उस शख्स पर किसी नसीहत का, कोई असर, हिदायत का कोई असर नहीं होता। ये वो मकाम है जब मोहर, ये गोया कि वो मकाम है कि बंदा को मोहर लग, खुदा न खास्ता अल्लाह ताला महफूज रखे। एक इसमें मैं साथ बात और शामिल करूँगा, बुराई हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बुराई इंसान से होती है, बुराई पर नदामत और तौबा ये मुसलमान को इख्तियार करना चाहिए, और इसके साथ नेकी नहीं छोड़नी चाहिए। गुनाह बदतरस गुनाह। एक कुरान पाक की आयत है, यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में, गालिबन सूरह साफ़ात में है कि फ़लौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फ़ी बत्निही इला यौम युबअसून,
حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ کی ایک بڑی مصیبت میں اور آفت میں مبتلا ہیں، نکلیں کیسے؟ قرآن نے کہا وہ ایک خاص وجہ سے نکلے، وہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے، اگر وہ تسبیح نہ کرتے ہوتے تو وہ قیامت تک پیٹ میں ہی رہتے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا جب آپ کوئی خیر کا کام کرتے ہیں تو آپ کا خیر کا عمل آپ کو کسی آفت اور مصیبت سے نکالتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خیر کا کام برے انجام سے بچاتا ہے، اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ 70 برائیوں سے تمہیں نکالتا ہے اور صلہ رحمی تمہیں آنے والی آفتوں، مصیبتوں اور بیماریوں سے نکالتی۔ حضرت شاہ صاحب یہ دیکھیے قرآن کریم کی سورہ حجرات، اس کو ہم عموماً اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ سماجی رویوں کی تشکیل میں یہ صرف ایک صورت ہی، ویسے پورا قرآن ہی مجرب نسخہ ہے، اور اس میں جو سکھایا گیا نا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بہت سی بدگمانیوں سے بچو۔ ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے ہم لوگوں کے بارے میں ججمنٹل ہو جاتے تو کس لیے، وائے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات دیکھیے کہ جو بھی خیر ہو اس کا جو ذات پہنچانے والی ہے اس کی طرف نسبت کی جائے، اور جو کوئی ایسا معاملہ ہو اس کی نسبت اپنی طرف کی جائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں وہ اصول سکھاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، حالانکہ بیماری کس کی طرف سے، مشکل کس کی طرف سے، لیکن دیکھیں ابراہیم خلیل اللہ کا لیسن دیکھیے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ وہ ہم کہتے ہیں جی اللہ کی طرف سے بیماری مشکل آئی پھر میں ٹھیک ہو گیا، یعنی یہ دیکھیں یہ اپروچ ہے نا، یہ بھی ایک سوچ ہے، ارادہ ہے، تو یہ ہمیں ہر خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ اور شاہ صاحب یہ بھی دیکھیے ہماری زندگی میں جو مشکلات، تکالیف، دکھ، عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ خدائی ہے، ذرا غور کر لیں کہ اللہ کی طرف سے کتنے اور ہماری سیلف میڈ کتنے۔ اللہ میں مجھے شارٹ بریک پہ جانا ہے، واپس آ کر میں آپ ہی سے پھر آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم نے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت پر اور دیگر وہ خواتین جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر شفقت کی، ان کے ساتھ محبت کا سلوک کیا، حسن سلوک کیا، اس پر ہم نے بات کی۔ حضرت جب رضاعت ہو گئی تو مسئلہ رضاعت کو بھی ذرا تھوڑا سا بیان فرما دیجئے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے۔ کسی نابالغ بچہ 2.5 سال سے کم عمر بچے نے اپنی والدہ کے علاوہ جس خاتون کا دودھ پیا اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ اب اس پہ وہ حرمت کے تمام مسائل جو ولادت کی وجہ سے رشتے حرام ہوتے ہیں وہی دودھ کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں، جس کو عرف عام میں دودھ شریک بہن یا بھائی کہتے ہیں۔ جی بھی دودھ شریک بہن بھائی، ٹھیک ہے۔ اب ان سے بھی رشتے حرام ہو گئے اور اس کے بعد اگر ان کے اصول اور ان کے فرع سارے ہو گئے، بالکل ان کی ماں باپ، ان کی اولاد، ان کے بہن بھائی، ان کی پھپھی، اس کی پھپھی ہو جائے گی، ان کی خالہ، ان کی خالہ، بالکل ٹھیک، اس طرح سارے ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک مرتبہ ہے، یعنی کہ ایک گھونٹ بھی پی لیا، ایک گھونٹ بھی 2.5 سال کی عمر سے پہلے، تو اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی۔ ٹھیک ہے سر، قصیدہ غوثیہ شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم یا شاہ جیلا، یا شاہ جیلا، یا شاہ جیلا، یا شاہ جیلا، سقانی
الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي صعد ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهم واشربوا وأنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني في العطم بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال ولو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي وقت قبل قلبي قد سفالي مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي ومن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي نجازي هو جدي به نلت الموالي أنا الجيلي محيي الدين اسمي وعلامي على رؤوس الجبال أنا الحصني والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم يا رحمن يا الله رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله
سلام یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا اللہ 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 یا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے پروردگار عالم، آج کی ہماری یہ ٹرانسمیشن خطاؤں کو معاف کر کے قبول کر لے۔ بوقت افطار تیرے حضور التجا ہے ہمیں، ہمارے ناظرین کو اپنی بخشش عطا کر دے، گناہ معاف کر دے، خطائیں لغزشیں معاف کر دے، ہم سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے بیوی بچوں سے، ہمارے رشتہ داروں سے، ہمارے دوستوں یاروں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تیرے حضور عرض ہے جب تلک زندہ رہیں ایمان سے رکھنا، صحت سے رکھنا، آنے والی بیماری سے بچانا، عزت سے رکھنا، ذلت سے بچانا، خوشحال رکھنا، محتاجی سے بچانا، اور اے اللہ عزت اور ایمان کی ایسی موت دینا کہ تو راضی ہو۔ پروردگار ہم میں، ہمارے ناظرین میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے، جن کو ڈاکٹرز نے لا علاج کہہ دیا ان کو بھی شفا دے دے، سر سے پاؤں تک جس طرح کا عارضہ ہے اے اللہ وہ دور کر دے۔ خصوصاً تیرے حضور التجا ہے وہ ماں باپ جو معذور بچوں کو پال رہے ہیں، تو نہیں ان کو ہمت دی، حوصلہ دیا، اے اللہ ان کی توفیق میں اضافہ فرما دے، ان کے بچوں پر بھی رحم کر دے۔ اے اللہ جو لاک ڈاؤن، بے روزگاری اور تنگی رزق کی وجہ سے شدید کرب اور مشکل میں مبتلا ہیں، اے رزاق تو سب کو رزق عطا کرنے والا مولا، ان کو بھی رزق عطا کر دے، رزق کے دروازے کھول دے، مشکلات آسان کر دے۔ ہماری حکومت نے لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کا یا اس میں کمی کرنے کا جو فیصلہ لیا ہے، اے اللہ اس فیصلے کے نتیجے میں ہمیں ہر قسم کے نقصان سے بچانا، اس مرض کو بڑھنے سے بچانا، خدشات سے بچانا۔ اے پروردگار ہمارے دکانداروں کو برکت دے دے، ہمارے تاجروں کو سخی کر دے، ہمارے صنعت کاروں کو سخی بنا دے۔ اے اللہ جو تیری راہ میں دیتے ہیں ان کو اور عطا کر دے، جو نہیں دیتے ان کو درد والا دل عطا کر دے۔ خصوصی طور پر تیرے حضور التجا ہے جو مقروض ہو گئے ہیں ان کے قرضے اتار دے، جو ماں باپ بچے بچیوں کے لیے رشتوں کی تلاش میں ہیں، بچیوں کی عمر بڑھ رہی ہے، فکر بڑھ رہی ہے، اے اللہ ان کے لیے موزوں رشتے عطا کر دے، جن کے رشتے ہو گئے ان کو برکت دے دے، سسرال میں عزت و وقار دے دے، نیک اولاد دے دے، اور اے اللہ جن کے رشتے ٹوٹ گئے ان کو بھی رحمت کا سہارا دے دے، بہن بھائیوں کی خیر کر دے۔ اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی صحت اور عمر میں برکت دے دے، جن کے پردہ کر گئے ہیں ان کے درجے بلند کر دے۔ ہمارے محترم ڈاکٹر عقیل صاحب کی سگی خالہ اور پھپھی انتقال کر گئیں، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، سب پر رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔